السلام علیکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ پہلے سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور شستہ ناول لے کے حاضر ہوئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کھانا بنایا ہے تم نے؟ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے اپنے عاشق میں؟ وہ غصے سے چلایا تھا، کھانا تو اچھا ہے، میں اور بنا لاتی ہوں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی تھی، نہیں کھانا، مجھے تمہارے ہاتھ کا زہر بنا کھانا۔ وہ انکار بدرستی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آئی ایم سو سوری، اب غلطی نہیں تھی۔ پھر بھی ہر بار سوری کہنا پڑتا تھا، جبکہ صرف غلطی ایک بار کی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں بہت جلد، میں نے صرف اپنی پرنسس نینا کے لیے نہیں کی تھی ابھی تک شادی، بٹ اب اور نہیں، تم چاہو تو رہ لینا یہاں ورنہ چلی جانا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اس کا لہجہ پتھر کو بھی مار دے رہا تھا۔ شادی مگر کیوں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی، محبت نہیں غلطی کی تھی، ورنہ تم جیسی کھٹی عورت میرے قابل نہیں تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں واضح غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ غصے سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ میں مر گیا ہوں جو سر پر کھڑی ہوں روئے جا رہی ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا تھا، اللہ نہ کرے۔ اس نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اس کی سر کا وہ چونکا تھا، اللہ پاک آپ کو میری بھی عمر لگا دی۔ زندگی کے 4 سال گزر گئے، آپ کو میری محبت کا، میری وفاداری کا یقین نہیں آیا۔ میں اپنی جان دے کر بھی یقین دلا سکتی ہوں، پر ڈر ہے کہ کہیں آپ کو دکھ نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو۔ نینا کا کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کی بے رخی زیادہ صدمے میں شوق و چنچل رنگ چوڑیوں سے چور چور ہو گئی ہوں۔ یو ہرٹ می ویری مچ۔ کبھی سوچا ہے ایک لمحے کو بھی کہ میں ان 4 سالوں میں سب کیوں سہتی رہی ہوں؟ اگر میں آپ کی نہ ہوتی یا آپ کو مجھ پر یقین ہوتا تو بیرون شہر اور بیرون ملک میٹنگز پر ٹینشن سے زیادہ ہو کر اٹینڈ نہ کرنے جاتے۔ آپ کا انڈائریکٹلی مجھ پر یقین تھا، مجھے ہمیشہ خوشی دے جاتا تھا، مگر ڈائریکٹ نفرت کا اظہار کرنا مجھے دو جاتا۔ اب تھک چکی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں، میں اب مزید سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ کہتے ہوئے رو دی تھی اور گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ گئی، اور وہ حیران اور ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آج اس کا حوصلہ ہمت سے برداشت سے جواب دے گیا تھا۔ ہینا منہ لٹکائے دونوں پاؤں صفحے پر رکھے چھت پر کود رہی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، گھر میں مکمل خاموشی تھی، صرف ٹی وی میں بولنے والے نفوس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، چاچو جان بابا ایمبولینس کو بلائیں۔ حنان نے سے چند لمحے دیکھا، جہاں وہ ساکت یوں ہی لیٹی رہی تو حنان نے شور مچا دیا، کیا ہوا ہے؟ وہ ہکلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، اور شٹ، میں نے تو تمہارے لیے کہا تھا، بٹ تم تو زندہ ہو، شکر ہے کسی نے نہیں سنا۔ وہ بھی صفحے پر آن بیٹھا تھا، میرے لیے؟ ہینا نے دانت پیسے تھے، افسوس تم جیسے ساکت بیٹھی تھی مجھے لگا گزر گئی۔ وہ شرارت سے بولا تھا، ویری فنی۔ ہینا نے سر جھٹکا، کیا ہوا دوست؟ منہ کیوں کڑوا کریلا بنا ہے؟ حنان نے اسے دیکھا تھا، کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اور میں تو بھول گیا تھا شکل ہی ایسی ہے۔ اور سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، ماما نے انسلٹ کی ہے؟ اس نے ناخن چباتے ہوئے کہا تھا، کون سی پہلی بار ہوئی ہے اب کی بار؟ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، مگر جب اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تو وہ مشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا، یار تو کیا ہو گیا ہے؟ میری بھی تو ہوتی ہے۔ یہ کہنا بچا ہوگا کہ تمہارا 1 ڈے پیکج ہے جبکہ میرا منتھلی، اور اتنا بڑا بزنس مین ہو کر بھی میں نے کبھی دل پر نہیں لیا۔ اس نے جیسے میں دعویٰ کرنا چاہتا، دعا اور سعید بھائی لوگوں کے سامنے کی ہے انسلٹ انہوں نے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، تو کیا ہو گیا یار؟ ماں کی ڈانٹ کچھ نصیبوں کو پڑتی ہے، مجھے جوتا بھی پڑ جاتا ہے سب کے سامنے، اور دعا اسبا سعید لوگوں کو کوئی غیب تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہنستے ہوئے سمجھایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آنکھیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ چولہے کی کھن نے دھن بجائی تھی، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ سیریلیک کھاؤ؟ حنان نے آبروش کہا تھا، تو تم ہی ہو ماما کے چمچے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، اچھا ڈیوڈ چائے بنا دو۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم اونچا کیا تھا، ہاں تم تو آئے ہی چائے پینے، ہو جاؤ جا کر کہو اپنی چہیتی چچی سے۔ اس نے دانت پیسے تھے، میری ماں، میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں، چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، چہیتی چچی یہاں ہوتی تو محترمہ مجھے آپ کی منتیں نہ کرنی پڑتی، جاؤ پلیز۔ اس نے گھورا تھا، اچھا ویسے تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے سیریلیک کھایا ہے؟ وہ جاتے ہوئے پلٹی تھی، آف کورس یار، دوست ہوں تمہارا، جانتا ہوں، آنکھ مارتے بولا تھا، وہ زہر ڈکتے ہو جب تھرڈ کلاس ہیرو کی طرح آنکھ مارتے ہو۔ ہینا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے گھورا تھا، کباب پڑے ہیں اگر فریج میں، وہ بھی فرائی کر لینا، یا کچھ اور ساتھ ہیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا سیرپ لانگتا اوپر چلا گیا تھا۔ یہ 2 منزلہ بنگلہ جو باہر سے تو شاندار تھا ہی، مگر اندر سے حسین تر تھا، کیونکہ یہاں رہتے تھے قابل مثال لوگ۔ زاہد اور شاہد 2 بھائی تھے، جبکہ ایک ہی بہن تھی عفت۔ زاہد کی شادی پھوپھو جویریہ سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے، ہادی جویریہ اسٹڈی کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور چند سال بعد وہیں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اس کی شادی اپنی کولیگ سرنی سے ہوئی تھی، جو کہ ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا تھا عریش، دوسری بیٹی دعا، جس کی شادی گریجویشن کے بعد پھوپھو کے بیٹے سعید سے ہوئی تھی، اور اس کے 2 بچے تھے، حرم اور فاہم۔ اور دعا کی باقی کی اسٹڈی اس نے سسرال میں ہی کمپلیٹ کی تھی، جبکہ آخری اس کا سب سے چھوٹا پیس جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ہنا، ہر ایک کے دل میں بسنے والی چلبلی سی لڑکی، ماسٹر کر رہی تھی، اسے چوڑیوں سے عشق تھا، ہر وقت اس کے ہاتھ میں چوڑیاں بھری رہتی تھی، اس کے روم میں جاؤ تو یوں لگتا تھا چوڑیاں شوق پر آ گئے ہو، مگر وہ چوڑیوں سے محبت اتنی کرتی تھی کہ اگر صرف ایک چوڑی بھی غائب ہو جائے تو ہنا اس گھر میں زلزلہ لے آتی تھی۔
مجھ سے شہد کی شادی خالہ کی بیٹی فرا سے ہوئی تھی۔ ان کی دو اولادیں تھی، اسوا جو کہ دعا کی ہم عمر تھی، اس کی شادی بھی دعا کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ پھوپھو کے دوسرے بیٹے عمیر سے ہوئی تھی، جبکہ بیٹا حنان جو ہادی کے ساتھ ہی پڑھنے باہر گیا تھا، مگر اسٹڈی مکمل کر کے واپس آ کر بزنس جوائن کر لیا تھا۔ حنان اور ہنا بیسٹ فرینڈ، ایک دوسرے کے بنا رہنا ناممکن تھا۔ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے حنان اور ہنا کا سارا وقت ایک ساتھ گزرتا تھا۔ حنان 5 سال کا تھا جبکہ ہنا پیدا ہوئی، اسے اور ہادی کو جیسے کھیلنے کو کھلونا مل گیا تھا۔ ہنا کا نام بھی حنان نہیں رکھا تھا، یہ ایک مکمل خوشیوں کا گھرانہ تھا۔ "بیٹا بیٹا تم فری ہو"، تنزیلہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ "جی ماما، کوئی کام تھا"، اس نے ماما کو دیکھتے پوچھا۔ "ہاں بیٹا، تم یہ کافی دے آؤ عارش کو"۔ انہوں نے اسے کافی تھمائی تھی۔ عارش بھائی کو وہ کب آیا، اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ رات کو آیا تھا، اس کی میٹنگ تھی، رات دیر ہو گئی تو ادھر ہی آ گیا تھا۔ "جلدی سے کافی دے آؤ"، انہوں نے کہا۔ وہ ساری لاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ "دادو والے روم میں ہی ہوں گے"، اس کے روم کی طرف جانے کی بجائے دادو والے روم میں چلی گئی تھی۔ "دادو، عارش بھائی کہاں ہے"، وہ دادو کے روم میں آئی تھی۔ "بیٹا ابھی تو ادھر نہیں آیا وہ"، دادو نے تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ "عشق وہ اپنے روم میں ہوں گے، میں ابھی دیکھ کر آئی"۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف گئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کافی لیٹ ہوگی تو وہ شور کرے گا۔ عارش اس کی پھوپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ چند سال کا تھا جب اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو سویرا کی پھوپھو اور وہ ارحا کے گھر آ گئی تھی۔ ارحا کے پاپا سبکر صاحب نے اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا، اسے ہائی اسٹڈی کے لیے انگلینڈ بھیجا تھا۔ ساری زندگی اس نے باہر ہی گزاری تھی۔ ابھی سے پاکستان آیا، بزنس شروع کیے، سال ہی ہوا تھا کہ ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، مگر صدمے نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ اسے اتنے بڑے گھر میں وحشت ہوتی تھی کہ ماں نے کونا کونا خود سجایا تھا۔ جب دل زیادہ گھبراتا تو نانوں کے گھر چلا آتا تھا۔ ریزرو نیچر کی وجہ سے اس کی اپنی ننیال ددیال میں اکلوتی کزن سے بھی دوستی نہ ہو سکی۔ یہی فاصلے تھے دونوں کے درمیان۔ ابھی وہ ظاہر راہداری امور پہ مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتے عارش سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ کافی ساری عارش کے کوٹ پر گر گئی تھی۔ ارحا منہ پر ہاتھ رکھے ساتھ کسی سے دیکھ رہی تھی کہ اب وہ اسے اٹھا کر پہن لے گا، جبکہ عارش لب نیچے کھڑا تھا۔ "آئی ایم سو سوری، میں آپ کے لیے کافی لا رہی تھی، مجھے لگا آپ دادو کے روم میں ہوں گے، وہاں نہیں تھے تو میں جلدی سے آ رہی تھی اور یہ سب ہو گیا، سوری"۔ وہ نظر جھکائے سہمی ہوئی بولی تھی، "اٹس اوکے، اب میرا کوئی ڈریس نکال دو اور جلدی"۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ "میں وہ متحیر ہوئی تھی جی آپ"، اس نے جتایا تھا۔ آفس میں سر ہلایا اور راہداری سے باہر کی جانب مڑی تھی۔ "محترمہ، دھیان کدھر ہے، میرا روم ادھر ہے"، وہ کوفت میں بولا تھا۔ "آئی نو"، وہ آپ کے لیے کافی لے آؤں"، اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ "پہلے ڈریس نکال دو"، اس نے حکم دیا تو سر ہلاتے چلی گئی تھی۔ "شبانہ، یہ جگہ صاف کرو، میرے لیے کافی لاؤ"، ممانی پوچھے تو کہنا عارش سے گر گئی ہے۔ "اوکے"، اس نے ملازمہ کو کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ "یہ ٹھیک ہے"، اس نے بلو کلر کا پینٹ کوٹ نکالا تھا۔ ٹھیک ہے"، وہ موبائل سے نظر ہٹا کر بولا تھا۔ "آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا"، مجھے بعد میں مت ڈانٹیے گا، اس نے بمشکل ہمت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت پر وہ حیران ہوتا ہوا اٹھا، اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ ارحا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ "نائس"، اس نے سر ہلایا، تبھی نظر ارحا کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ "کس کی شادی پر گئی تھی تم"، اس نے ارحا کے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھا تھا۔ "نہیں تو"، کیوں، وہ الجھی تھی۔ تو یہ مہندی"، اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو میں نے ویسے ہی لگائی تھی"، وہ کچھ لوگوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ "بے وجہ مہندی لگانے کی تک نہیں بنتی"، وہ تلخ ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی جو ہر پل مہندی لگائے رکھتی تھی۔ "کیوں"، وہ اب مشکل بول پائی تھی۔ "کیونکہ یہ مہندی صرف اور صرف میری ماں کے ہاتھوں پر جچتی ہے"۔ "آئندہ اگر میرے سامنے آؤ تو مہندی لگا کر نہ آنا، اور اگر لگی ہو تو ہاتھ چھپا کر آنا"، وہ اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا تھا۔ "گو"، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ارحا بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ عارش نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ "ہیلو ارحا، کدھر ہو"، میٹنگ سے فری ہوا تو ارحا کو کال کی تھی۔ "کہیں نہیں، تمہیں یاد آ گئی ہفتے بعد"، ارحا نے شکوہ کیا تھا۔ "جناب، آپ کی تو یاد ہر پل آتی ہے"، وہ شرارت سے بولا تھا۔ "اچھا جی، کیسے ہو"، وہ مسکرائی تھی۔ وہ اس پر یقین کرتی تھی کیونکہ حنان اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ حنان نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ بزی رہے گا۔ "ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ"، اپنے روم کی طرف جاتا ہوا بولا تھا۔ "میں بھی الحمدللہ"، وہ گہرا سانس لے کے بولی تھی۔ "گڈ"، گھر پر کیسے ہیں وہ، لاؤنج میں ہی بیٹھ کے وہ چیئر پر ہی بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ "سب ٹھیک ہے، تم سناؤ، چوڑیوں کی دیوانی کیسی ہے"، ارحا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ "A1 یار، ملنا ہے تم سے"، حنان نے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے ہوئے کہا تھا۔ "حنان، یہ پاسبل نہیں ہے یار"، اس نے گہرا سانس لیا۔ "ارحا پلیز، اب آنٹی سے بات کرو، میں باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں"، 1 سال سے تم نے لٹکا کر رکھا ہے، اب تو میری سسٹر کی بھی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ماما لوگ ویٹ نہیں کریں گے"، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ "میں کروں گی ماما سے بات جلدی"، اس نے حنان سے کچھ زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ "مہربانی ہوگی آپ کی"، وہ رفائی سے بولا تھا۔ "دنیا جہاں کے لیے نرما دل ہے حنان، میرے لیے اکڑو اور کھڑوس"، اس نے منہ بنایا تھا۔ "ارحا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ"، گھر والے ویٹ نہیں کرتے نا، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ یوں ریلیشن شپ میں رہیں ہم، بے نام رشتہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اب میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں"، حنان نے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ حنان اپنی سوچ کی وجہ سے ہی پسند تھا، جبکہ حنان کو اس لیے پسند تھی کیونکہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو وہ اپنے لائف پارٹنر میں چاہتا تھا۔ حنان گاڑی پورچ میں کھڑی کر اندر آیا تھا۔ اسرا عمیر لوگوں کی بہن تھی جس کی جلد ہی شادی تھی۔ "ہائے بھائی، کیسے ہیں آپ"، وہ مسکراتے ہوئے سے ملی تھی۔ "آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، موٹا ہو گیا ہوں"، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ "وہ کس نے آپ کو نیا وہم ڈال دیا ہے"، بائی دا وے ہنا کہاں ہے، اسرا نے پوچھا تھا۔ "یہ ہنا بھی لاؤنج میں آ گئی تھی"، اسرا خوش دلی سے اس نے ملی تھی۔ "دعا اور اسوا کہاں ہے"، بلکہ کوئی نظر نہیں آ رہا، سب کہاں ہیں"، حنان نے سے پوچھا تھا۔ "بھابیاں
ود ماما بیٹھ کر ہارر مووی دیکھ رہی ہیں تو یوں نہ مجھے ڈر لگتا ہے، جبکہ بھائی ابھی آفس میں ہے اور بچے ٹیوشن، جبکہ حرم سو رہی ہے۔ اسرا نے تفصیلاً جواب دیا تھا، "نینا چلو ڈرائیو"۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر صبح کے روم کی طرف بھاگا اور اسرا کا موبائل تھما دیا۔ وہ ویڈیو بنائے اور خود دروازے کے پاس رک کر جی بھر کر اونچی آواز میں چلائے تو وہ تینوں بھی شور مچانے لگی تھی۔ "ماما دعا بچاؤ"۔ اسوا چلائی تھی، "مجھے بھی دعا"۔ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں ہنس ہنس کر دروازے کی طرف کے باہر بیٹھ گئے تھے۔ "کہاں گئی بہادری، مائی لونگ سسٹر پلس پپو"۔ دروازہ بند کر کے مووی دیکھ رہی تھی اور وہ بھی ہارر۔ حنان نے مذاق اڑایا تھا، "شرم نہیں آئی؟ اگر ہماری جان نکل جاتی تو"۔ دل پر بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اسوا نے اسے دھک ماری تھی تو کس نے بولا کہ روم لاک کر کے اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھو۔ ہینا نے مذاق اڑایا تھا، "ذرا پپو کا رنگ تو دیکھو"۔ حنان ہنستے ہوئے بولا تھا، "بدتمیز، پتہ نہیں کب سیریس ہو گئے"۔ انہوں نے اسے توڑا تھا۔ "میں آئی کم ان سر"۔ حنان شرارت سے بولا تھا۔ "نو"۔ وہ بھی شرارت پر مادہ ہوا، "سوری سر، میں تو آؤں گا"۔ وہ ہنستا ہوا اندر آ گیا تھا۔ عارش اٹھ کر گرم جوشی سے بغل گیر ہوا تھا۔ دونوں کی دوستی امریکہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دانش کا کزن جان کر سب کو اس سے مل کر کافی خوشی ہوئی تھی، مگر اتفاق تھا یہاں کہ ارحا سے اس کی ملاقات کبھی عارش کے گھر پر نہ ہو سکی۔ کیسے آنا ہوا؟ عارش نے اسے دیکھا تھا۔ "میں نے سوچا عارش صاحب کے پاس تو بالکل بھی وقت نہیں ہے، اس سے پہلے ہماری دوستی کام کی نظر ہو جائے، میں مل کر آ جاتا ہوں"۔ "سب آپ کے سامنے ہو"۔ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ "بہت اچھا کیا، بتا چائے، کافی یا جوس"۔ عارش نے اسے دیکھا تھا، "پہلے چائے، پھر تیرے پیسوں کا شاندار سا لنچ"۔ حنان شرارت سے بولا تھا، "فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہر بار میرے ہی پیسوں کا ہوتا ہے"۔ عارش نے اسے گھورا تھا، "تو اب میرے ساتھ حساب کرے گا"۔ حنان نے پہلے بولا تھا، "نہیں تجھے بتایا ہے کہ تو کتنا کنجوس ہے میرے یار، اسٹیٹس میں میرے برابر اور دل میں اتنا ہی چھوٹا"۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، "جو گاڑی میں پٹرول ڈالتا ہوں تجھ سے ملنے آنے کے لیے، وہ کس کھاتے میں جاتا ہے"۔ حنان نے دانت پیسے تھے، "او بس کر دے یہ فضول باتیں، میں بھی تجھ سے ملنے آنے والا تھا جلد ہی، چل پہلے میرا مسئلہ سن"۔ عارش نے چائے کا کہہ کر اس کو دیکھا تھا، "یار نانو چاہتی ہے میں شادی کر لوں"۔ وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا تھا، "واہ واہ کیا گانا ہے، میرے یار کی شادی"۔ حنان تو باقاعدہ بنگلہ ڈالنے لگا تھا، "حنان یار میں سیریس ہوں، میری بات سننا پھر ناچ لینا"۔ عارش نے غصے سے کہا تھا، "ڈرا تو نانا، چل بتا"۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، "یار میرے ماموں کی بیٹی ہے، بہت اچھی ہے، ایم فل کیا ہے اس نے ریسنٹلی، اور اتفاق سے وہ بھی اکلوتی ہے، اور میں بھی"۔ "سونا تو نانو چاہتی ہیں کہ ہم دونوں کی شادی کر دیں، بٹ یار سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں، ہر قسم کے معاملات سمجھداری سے طے کرنے کے بعد آج زندگی کے سب سے اہم معاملے میں جانے کی کنفیوژن ہو رہی ہے"۔ وہ سوچا، مگر الجھن ہی الجھن ہے، سمجھ سے باہر ہے سب یعنی وہ لڑکی ہے جسے واقعی میں نے ایک بہن کی حیثیت کی تھی، اب اس سے شادی، اور اس کا بھی جانے کا کیا ری ایکشن ہوگا"۔ عارش الجھا جا بولا تھا، "دیکھ میرے یار، شادی سے پہلے سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تو کر لے شادی، اگر تیری کزن ہے تو تیرے دھوپ چھاؤں موت کو اچھے سے سمجھے گی، ایک اور بات ہے، ایک بار خود اس سے بات کر لینا"۔ حنان نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، کرتا ہوں نانو سے بات"۔ بائی دا وے ہاتھی کب آ رہا ہے؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا تھا، 4 ماہ تک، بھابھی کو جو ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملے گی تو آ جائے گا انشاءاللہ"۔ وہ مسکرایا تھا، وہ اور عارش سے بات ہوئی؟ اس نے ہادی کے بیٹے کا نام لیا تھا دن میں کئی بار، اور وہ تو فاہم اور عفنان سے بھی زیادہ نوٹی ہے"۔ وہ ہنسا تھا، "ماشاءاللہ، یعنی چاچو پر چلا گیا ہے"، کیونکہ باپ اور ماں تو بالکل نہیں شرارتی۔ وہ بھی ہنسا تھا، "بالکل، لیکن اس کی پھپھو بھی نہیں بلکہ چاچو سے زیادہ پھپھو کا اثر ہے"۔ وہ حنا کے ذکر پر مسکرا دیا تھا، "سرپرائز"۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا تھا جب نسوانی آواز اٹھ رہی تھی، حنان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، "اور تم"۔ اس نے حنا کو دیکھ کر حیرانگی سے آنکھیں کھولی، خوشی سے کھڑا ہو گیا، "یس میں"۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی تھی، "وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، بائی دا وے خیریت سے آئی ہو"۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولا تھا، "یس"۔ وہ بیٹھے ہوئے مسکراتے، "تم آئی کیسے ہو"۔ وہ ٹیبل پر اس کے مقابلے میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا، "کہاں سے"۔ "یونہی سے"۔ "گھر سے"۔ "آفس سے"۔ "یا آفس سے تمہارے روم میں کیسے"۔ وہ ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھتے ہوئے بولی تھی، "یوں نہیں، وہ یہاں تک ڈرائیور لے کر آیا ہے"۔ "میرے روم میں کیسے آئی"؟ "کیونکہ ریسیپشن یہاں میری پرمیشن کے بنا نہیں آنے دیتی"۔ وہ حیرانگی سے بولا تھا، "تمہاری کزن ہو، کیسے"؟ "یہ چھوڑو، بلکہ ہنٹ دے دیتی ہوں، میں نے اسے دھمکی دی تھی"۔ "ریسیپشنسٹ بدلو، بڑی ڈرپوک ہے یہ تو"۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، "تم نے دھمکی دی اسے"۔ حنان نے اسے گھورا تھا، "ہاں نا یار، اب تم سے پوچھتی تو سرپرائز خراب ہو جاتا تھا نا"۔ "بائی دا وے سردی میں آئی ہوں تو بے مروت چائے کافی ہی پوچھ لو"۔ وہ اس کو شرم دلا کر بولی، "جناب آفس آپ کا بندہ، آپ کو ابھی چائے آ جاتی ہے"۔ "ویسے تھینکس اے لاٹ آنے کے لیے"۔ "میرا موڈ بڑا خراب ہو رہا تھا"۔ مسکرا کر انٹرکام میں اٹھاتے ہوئے بولا تھا، "مکھن تو نہیں لگا رہے"۔ وہ چائے کا کہہ کر فری ہو کر شرارت سے بولی تھی، "بڑی کوئی ڈیش ہو تم"۔ حنان نے گھورا، "آئی نو، کیوٹ سویٹ"۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، "السلام علیکم نانو"۔ عارش نے کال کی تھی، "وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ"۔ وہ محبت سے بولی تھی، "ٹھیک نانو، آپ کا کیا حال ہے"۔ مامی ارحا سب کیسے ہیں"۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتے بولا تھا، "سب اللہ سونے کا کرم ہے"۔ "تو آجا بیٹے، بڑے دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے"۔ نانو نے گویا التجا کی تھی، "نانو جان، آج ذرا آپ اپنی پوتی کو تو بھیجیں میرے گھر، اسے ڈراپ کرنے آؤں گا تو مل لوں گا آپ سے بھی"۔
وہ پانی پیتے ہوئے بول رہا تھا ارہا کو کیوں خیریت ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی ہاں جی سب ٹھیک ہے نانا، دراصل کچھ دوست آ رہے ہیں میرے، تو ان کے لیے کھانا بنوانا ہے، بس ملازمین کو گائڈ کر دے گی۔ اس نے فوراً کہا اچھا تم گاڑی بھجوا دو کیونکہ تمہاری مامی بازار گئی ہوئی ہیں، گاڑی وہ لے کر گئی ہیں۔ نانا نے حامی بولی تھی آپ کے پاس میں بھیجتا ہوں ڈرائیور کو، اور نانو لو یو اینڈ جزاک اللہ۔ وہ آخر میں شرارت سے مسکرایا۔ سر نے جو لسٹ دی تھی کھانے کی وہ کدھر ہے؟ ارہا نے ملازمہ کو دیکھا تھا۔ بی جی سر نے کوئی لسٹ نہیں دی، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں گی جو کہیں گی وہ بنا دوں، اور اب آپ بتائیں میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا تھا، حد کرتا ہے بندہ، کچھ اور بن گیا تو ساری زندگی کا تانا بن جائے گا، اور مجھے اب کیا پتہ ان کی پسند ناپسند کا بھلا۔ اس نے ایسا شرکت تھا حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عارش کی آواز پر اچھل کر پلٹی تھی۔ عارش بھائی آپ؟ اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری تھی۔ میں بندے کھاتا ہوں۔ عارش نے اسے دیکھا تو اس نے نفی میں چلی رہا تھا مجھے دیکھا ہر بار تمہاری سانس سولی پر کیوں لڑک جاتی ہے؟ میں سمجھا تمہارے سامنے میری شکل ڈرکولا بن جاتی ہے جو تم ڈر جاتی ہو۔ عارش نے طنز کیا تھا سوری آپ اچانک آئے تو میں ڈر گئی تھی۔ اس نے لب کاٹے تھے اور چلو آئندہ فائل بن کر آؤں گا تاکہ جب میں آؤں تو تمہیں دور سے علم ہو جائے کہ عارش آ رہا ہے، تم ڈرو مت۔ عارش ہی کیا جو سیدھا جواب دے دے۔ سوری ارہا نے کڑوا دودھ پیا تھا۔ اٹس اوکے کھانے میں اچھا کیا بنا لیتی ہو رشن اور پلاؤ کے علاوہ؟ عارش نے اسے دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں سب بنا لیتی ہوں جو آپ کہیں گے وہ بنا دیں گی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی تھی تو ایسا کرو کہ کوفتہ چائنیز چکن کڑاہی کباب اور میٹھے میں سیلڈ اور کھیر بنا لو۔ آسان سی ڈشز بتائی ہیں، امید کرتا ہوں اچھی بنا لو گی، باقی میں باہر سے منگوا دوں گا۔ عارش نے اسے دیکھا تھا اوکے۔ اس نے سر ہلایا تو عارش باہر آ گیا۔ ارہا بیٹا تم اور ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ تنزیلہ بیگم نے سالن میں بیٹھا دیکھا تو چلی آئی تھی جبکہ ارہا تو خاموشی سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ارہا بچے تنزیلہ بیگم نے کہا تو وہ چونکی تھی۔ جی ماما۔ وہ ہڑبڑائی تھی کدھر گم ہو؟ انہوں نے سمجھی سے دیکھا تھا کہیں نہیں ماما، موسم اچھا تھا تو بیٹھ گئی۔ اس نے مسکرا کر خود کو نارمل کیا تھا اچھا مجھے تم سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ماما نے کہا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا بیٹا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ارہا اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی کہ اسے ایک دن کسی کو سونپنا ہوگا۔ اکلوتی ہو تو ارمان بھی بہت ہے۔ تنزیلہ بیگم ایموشنل ہوگی تیرے ماما کہیں نہیں جا رہی ہوں میں یہاں ہی ہوں اور آپ کے پاس، آپ نہ اداس ہو۔ اس نے پورا ماں کی گلے میں باہیں ڈالی تھی بیٹا یہ ریت ہے زمانے کی، بیٹیاں پیدا ہی دوسروں کا گھر آباد کرنے کے ہوتی ہیں، لال بھی ہو یا اکلوتی سب کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے تہمت ڈالی تھی پھر رلانے کا ارادہ ہے کہ اس نے منہ بنایا تھا ارہا تمہارا پرپوزل آیا بیٹا؟ تنزیلہ بیگم نے کہا تھا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی بٹ میرا پرپوزل؟ بٹ کس کا؟ وہ پھر نکلتے ہوئے بولی تھی عارش کا۔ میرا یقین کرو بیٹا میری دعا رنگ لے آئی ہے۔ عارش نے ماں جی سے خود کہا کہ ماں جی اور تمہارے بابا تو بہت زیادہ خوش ہیں۔ تنزیلہ بیگم نے کچھ جیسے بتایا جبکہ اس آگ کسی ماں کو دیکھ رہی تھی، وہ تو الفاظ ڈھونڈ رہی تھی ماں کو کیسے بتایا، یہاں سب کو الٹ ہو گیا تھا۔ عارش تو ایک ہیرا ہے، گھر کا بچہ ہے، تمہاری فکر سے آزاد ہو جائے ہوں گی کیونکہ کون سا کسی غیر کے گھر جاؤ گی، مجھے یقین ہے تم خوش رہو گی۔ تنزیلہ بیگم نے پر یقینی سے کہا تھا ماما آپ نے کیا کہا؟ آئی مین کیا جواب دیا عارش بھائی کو؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا تھا آف کورس بیٹا ہاں کر دیے سب نے منگنی ہے اور پھر اگلے دن وہاں شادی۔ تنزیلہ بیگم نے اسے پلان بتایا تھا ماما میری رائے بھی نہیں مانگی آپ نے؟ تو پھٹ پڑی تھی کیا مطلب ہم تمہارے ماں باپ ہے، بہترین فیصلہ ہی کریں گے نا، اور عارش کو کون انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً کو دیکھا تھا آپ انکار کر دیں پلیز، میں عارش بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ وہ کامتی آواز میں بولی تھی کیا؟ تنزیلہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا تھا یس ماما، قسم سے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے گھر والوں کو بیچنا چاہتا ہے۔ فوراً سے بے قراری سے بولی تھی نہیں میں زبان دے چکی ہوں اور ارہا میں کسی غیر پر نہیں بھروسہ کر سکتی، اپنی اکلوتی بات کے لیے تو قطعی نہیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا۔ انہوں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ماما میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، وہ بہت اچھا ہے، رانیہ بھی میری ہے اسے۔ ماما وہ میں جب کہوں کہ اگلے دن رشتہ لے آئے گا، اور ہنسی ہوئی تھی میری ڈھیل کا اتنا غلط فائدہ اٹھایا تم نے؟ ترقی سے بولی تھی نہیں ماما وہ یونی میں اپنی سسٹر کو لینے آیا تھا، اسے میں پسند آ گئی سو وہ فوراً ماں کو سوائے دیتے بولی تھی شٹ اپ، یہ بات پہلے بتاتی تو کچھ کرتی، اب دیر ہو چکی ہے۔ عارش ہمیں ماں باپ کی طرح سمجھتا ہے اور اس نے بہت مان سے تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، اور لڑکی کی اصل محبت وہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ تنزیلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تھا میں ماں باپا اور دادوں سے بات کروں گی۔ وہ اٹھتے بولی تھی رکو، ہم نے تمہیں اتنی محبت دی اور یہ صلہ دے رہی ہو تو ہمیں مجھے سب کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی ہے، میری تربیت پہ انگلی اٹھوانا چاہتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی ماما مجھے بس حنان دے دیں، باقی جو کہیں گی مانوں گی پکا پرامس۔ اس نے ننھے بچوں کی طرح حنان مانگا تھا بس ارہا آئندہ اس لڑکے کا نام ہے اور لبوں پر نالا نہ، اور اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اسے فقط میری دھمکی مت سمجھنا ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی میں خوش نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا چلی گئی تھی اف کیسے سمجھا اس لڑکی کو کیا ہے؟ عارش ایک بہترین انسان ہے اور اس آنکھوں میں ارہا کے لیے محبت دیکھی ہے، اس لیے ہاں کی ہے، مجھے مضبوط بننا ہوگا، اس پگلی کو سمجھانا ہوگا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور مطمئن تھی وہ آج اس کی مانگنی تھی پرپل اور اسکن کلر کے امتیاز کا فراک پہنے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین سے تیار کر رہی تھی تبھی موبائل بجا تھا، حنان کی کال تھی تو اس نے کچھ سوچ کر کال پک کر لی 2 منٹ پلیز۔
اس نے بیوٹیشین کو دیکھا وہ سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے دعا سلام کے بعد پوچھا تھا۔ ٹھیک ہو تم کیسے ہو؟ ریحا نے آنکھوں میں آتی نمی کو انگلیوں کے پورے سے چھونا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، فرینڈ کی منگنی ہے، ادھر ہی جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب میری منگنی ہوگی۔ حنان نے منہ لٹکائے ہوئے کہا تھا۔ ریحا کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا، اسے لگا حنان سب جان چکا ہے کس فرینڈ کی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے پوچھا تھا تم نہیں جانتی تھی؟ حنان نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ نام کیا ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ ہنا کیا ہوا؟ وہ شٹ آئی جسٹ کم۔ ہنا کی چیخ پر اس نے ٹیرس سے نیچے دیکھا جہاں ہنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا۔ آئی کال یو لیٹر یار، ہنا کو لگ گئی ہے۔ وہ سیڑھیوں پر لانگتا ہوا نیچے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں آفس میں آئے تو وہ چونکا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ہنا؟ وہ مسکرا کر اٹھا، اس سے دعا سلام کرنے لگا جبکہ حنان کو اگنور کرنے لگا تھا۔ عارش بھائی منگنی بہت مبارک ہو، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شکریہ گڑیا، وہ مسکرایا تھا۔ یار تیری قسم میں آ رہا تھا یہ گر گئی تھی، سارے فساد کی جڑ یہ ہے اور تو اسے ہنس کر مل رہا ہے اور میں جو مکمل تیار تھا سے ناراض۔ نوٹ فیئر، حنان نے منہ لٹکا کر مسمے سے کہا تھا۔ عارش بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ میں ٹکرا گئی تھی پلر سے، یہ دیکھ لیں میں بھی آ رہی تھی۔ اس نے پیشانی پر لگی چوٹ سامنے کی تھی۔ اور چلو معاف کیا انتخاب کے لیے، تھینکس الاٹ، اور میری شادی پر نو ایکسکیوز۔ اس نے دونوں کو وارن کرتے ہوئے انٹرکام پر چائے اور لوازمات منگوائے تھے۔ چل مبارک ہو، بہت بہت۔ حنان اسے بغل گھیر ہوا تھا۔ شکریہ، میری شادی پر کوئی معافی نہیں، یاد رکھنا تم دونوں سب کو انوائٹ کرنے آؤں گا میں۔ عارش نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ فکر ہی نہ کریں، ہم دونوں کو ہلا گلا کریں گے، حنان نے مسکرا کر کہا۔ انشاءاللہ۔ ویسے عارش بھائی لو میرج ہے یا ارینج؟ حنا نے اسے شرارتی نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک حسین چہرہ لہر آیا تھا۔ ٹوٹلی ارینج شریف بندہ ہوں میں، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ کچھ زیادہ ہی، حنان نے شرارت سے بولا تب اس کا موبائل بجا تھا۔ ایکسکیوز می، ہاتھی کی کال ہے۔ حنان اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، تبھی 5 منٹ بعد سمر اور ٹی بوائے اندر آئے تھے۔ عارش کو ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ کر سمر کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ سر یہ چیزیں بہت ہے؟ سمر نے پوچھا تو عارش نے سر ہلا کر لوازمات کو دیکھا۔ بس تھینکس سمر، ناؤ یو کین گو۔ وہ مسکرا کر بولا تو سمر کو اور حیرت ہوئی تھی، آخر کون ہے یہ لڑکی، کیا ارا کو بتاؤں؟ وہ سوچتی ہوئی اپنی جگہ پر چلی گئی تھی۔ عارش بھائی اتنے تکبر کی تو ضرورت نہیں تھی، حنا نے سجی ہوئی ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ سب میرے اسپیشل گیسٹ کے لیے بہت کم ہے۔ بائی دی وے زینی سے بات ہوئی؟ اس نے حنا کو دیکھا تھا بہت بار، اب تو دل کرتا ہے لوٹ آئیں واپس، آریان کی باتیں تو دل کرتا ہے ہر وقت سنو۔ وہ مسکراتے ہوئے داسی سے بولی تھی۔ سو تو ہے، وہ بہت پیارا لگتا ہے بولتا ہوا، وہ بھی ابیان کے ذکر پر مسکراتا ہے۔ ایک بہت اعلیٰ نیوز ہے میرے پاس، حنان نے مسکراتا ہوا روم میں آتا کیا؟ دونوں نے چونک کر دیکھا، پرسوں ہادی اور بھابھی پاکستان آ رہے ہیں۔ حنان خوشی سے بولا تو یہی حال حنا کا تھا جبکہ عارش کو آلریڈی پتا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ مزید کچھ دیر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے اور عارش بھی ان دونوں کی کمپنی بہت انجوائے کرتا رہا۔ وہ آ گئی ارحا، اس نے ہاتھ ہلایا اور ارحا کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ارحا وہاں آ کر خوش دلی سے ان سے ملی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ حنان مجھے ایک امپورٹنٹ بات کرنی تھی، اس نے تہمت باندھی تھی۔ ہاں بولو، حنان نے فوراً کہا۔ حنان سچ کہوں تو سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ نہیں مل رہے مجھے، لیکن امید ہے تم سمجھو گے۔ گونگے کو چٹکاتے ہوئے بولی تھی کیا ہوا ہے؟ حنان کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے۔ سچ کہوں تو تم اور حنا ہی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، تم دوست حنا کو کہتے تھے جبکہ تمہاری دوست میں تھی، اور محبت حنا ہے تبھی تم ہر وقت مجھ سے حنا۔ ارحا کی بات ادھوری رہ گئی جب حنان غصے سے گرایا تھا۔ جو شٹ اپ ارحا رائٹ ناؤ، یہ امپورٹنٹ بات کرنی تھی تم نے جس کے لیے بلایا تھا۔ وہ مشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا نہیں کچھ اور ہے۔ وہ نظر چھپا کر بولی تھی حنان تمہاری اور میری منزل جدا ہو چکی ہے۔ اس نے نظر چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ حنان اور حنا کو دونوں کو 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بولے۔ حنا نے کچھ لوگوں پر زبان پھیری تھی۔ یہ اس نے اپنی ٹیم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حنان ذاکر ہوا تھا، میری منگنی ہوگی۔ ارحا کی بات دونوں منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ میری نیکسٹ منتھ شادی ہے، اس نے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا دماغ درست پوزیشن پر ہے نا؟ اس نے کنپٹی کی طرف اشارہ کیا۔ حنان ماما نے مجھے فورس کیا اور اس نے مجرموں کی طرح سر جھکایا تھا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے سر نفی میں ڈالا تھا۔ ارحا آپ کو کم از کم ایک بار بتانا تو چاہیے تھا حنا کہ دکھ سے وہ لب کھولے تھے، کیا بتاتی؟ اور اس کو غلط فہمی ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے حنا، یہ محبت صرف تم سے کرتا ہے اور میں تو کیا کوئی بھی لڑکی بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا جیون ساتھی اس سے زیادہ اپنی کزن دوست کی پرواہ کرے۔ حنان ابھی بھی وقت ہے کہ دل کی آواز سن لو، کیونکہ مجھے نہیں چاہیے بلکہ مجھ جیسی پارٹنر چاہتے تھے۔ ارحا آسانی سے بولی تھی تم میرا خلوص پر شک کر رہی ہو؟ اس نے آبروش کاٹے سے اس کا اظہار کیا تھا۔ حنان ساری زندگی فقط میں یہ نہیں سن سکتی کہ تم مخلص ہو، تم نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے چاہتے ہو، تم نے ہمیشہ یہی بولا کہ مجھ جیسی پارٹنر چاہتے ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کنونس کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہے پلیز، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ایسا ہے تو میں آپ دونوں سے دور چلی جاتی ہوں، کبھی درمیان میں نہیں آؤں گی، بٹ آپ اسے نہ چھوڑیں، آپ کی فیملی کو منانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حنا نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے حنا، میری فیملی نہیں مانے گی، میری کزن سے شادی ہے، ساری تیاری مکمل ہے، ہر جگہ یہ خبر پھیل چکی ہے، اب ناممکن ہے سب۔ ارحا نے نفی میں سر ہلاتے میں منا لوں گا سب کو۔ ارحا تم جو کہو گی میں مانوں گا، بس میرا ساتھ دو، وہ بے قراری سے بولا تھا۔ اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو یار، اگر تمہیں میری عزت کا ذرا بھی پاس ہے تو بس خاموش ہو جانا، تم دونوں کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اپنی دعا میں، اور حنا اس کا بہت سارا خیال رکھنا، اگر تم ہرٹ ہوئے تو آئی ایم سو سوری ہے حنان، اس نے بھیگی آنکھوں سے نما لہجے میں کہا تھا۔ ارحا بے وفائی گناہ ہے، حنان نے بیچارگی سے کہا تھا، نامحرم سے بے گناہی اگر گناہ ہے تو ماں باپ سے بے وفائی اور دل توڑنا کیا ثواب ہے؟
ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہماری قسمت کی ڈائری میں پہلے ہی درج ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھٹک رہ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ارحا بات تو سنے ہی نہ جانے لگی تو حنان نے سے بازو تھاما تھا، جانے دو اسے، وہ بہت پہلے کی جا چکی ہے، اب تو بس بتانے آئی تھی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ حنا نے حنان کو دیکھا جو پاؤں ٹیبل پر رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ پاؤں سر سے ہٹ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بتاؤ نا، تم کافی اونچے ہوئے لگ رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے ضدی ریشن نے کہا تھا، تم ناراض ہوگی نہ مجھے روکو گی، وعدہ کرو پہلے۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو حنا نے سر ہلایا تھا۔ میں ادھر سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ وہ چلا اٹھی تھی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنا، تمہارا دماغ تو کام کر رہا ہے نا؟ وہ غصے سے بولی تھی، ہاں میرا دماغ کام کر رہا ہے۔ اسی پوزیشن میں ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ یہ غلط ہے، کسی لڑکی سے بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے۔ حنا نے نفی میں سر اٹھاتے ہوئے تعصب سے کہا تھا، میں نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اور ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا تھا، حنان وہ مجبور ہوگی، ورنہ کون چھوڑتا ہے اپنی محبت۔ حنا نے غصے سے دیکھا تھا، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تم بھی انکار کر چکی ہو کتنے پرپوزل سے، وہ بھی بلا وجہ سب، جبکہ اس کے پاس تو 100 ریزن موجود تھی نا۔ اس کی فیملی بھی کنزرویٹو نہیں ہے، بس اس نے بے وفائی کی ہے۔ اس نے ساسا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، میں انکار کے اس لیے کرتی تھی کہ میرے پیچھے ایک مضبوط چٹان نما انسان کھڑا ہوتا تھا۔ میں انکار کر کے وہاں رکتی نہیں تھی، کیونکہ اس انکار کے پیچھے ہونے والے ہنگامے کو سنبھالنے والا حنان تھا۔ میرے پیچھے تم نہ ہوتے تو گھر والے جس مرضی کے ساتھ رخصت کر دیتے، میں مارے مان کے ایک لفظ نہ بولتی، اور صاف گوئی سے ایک لفظ چبا کے بولی تھی، نہ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ بدلہ کم ضبط لیتے ہیں، اور آج اپنی باری آئی تو تمہارے اصول بدل کے انا صرف تم مردوں کی ہوتی ہے کیا؟ اس نے ریجیکٹ نہیں کیا تمہیں، بلکہ ریکویسٹ کی تھی، اور پلیز عقل یوز کرو۔ وہ تیز سے کہہ کر دوسرے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نا تمہیں نہیں بتا سکتا کہ بدلہ میں ریجیکٹ ہونے کا نہیں، بلکہ بدلہ آنکھ سے گرنے والے آنسو کا لینا چاہتا ہوں۔ میں دوستی نبھانا چاہتا ہوں، اور کچھ ان کے کیے ان کے ان کیے وعدے بھی۔ ہر اس انسان کو رلاؤں گا جس کی وجہ سے تم روگی۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، اپنا درد تو معاف کر سکتا ہوں پر تمہارا نہیں ہے۔ پر تمہاری کلائی پر چوڑیوں نے زخم دیا تھا تو میں نے چور چور کر دیا تھا چوڑیوں کو۔ اگر زخم کی وجہ میں تھا تو خود کو بھی اس چوڑی سے زخم کیا تھا۔ میں سب دکھوں کو نکالنا چاہتا ہوں تمہاری لائف سے، نہ تم نہ گریس ہو میرے لیے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا، ٹی وی کو میوٹ کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تقریباً 1 سال پہلے کا منظر گھوما۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، سانس اوپر بطل ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لیا تھا، تب کہیں جا کر اندر کا خوف تھوڑا کنٹرول ہوا تھا۔ اسے یہ واقعہ بہت کم یاد آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ ارحا پیلے رنگ کے ڈریس میں پھولوں کے زیورات کے ساتھ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ میری بیٹی، تمہاری زندگی ان پھولوں کی طرح مہکتی رہے، سدا سکھی رہو، کوئی غم پاس نہ بھٹکے۔ تنزیلہ بیگم اس کا ماتھا چوما اور چلی گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو یار، اللہ پاک تمہاری قسمت اچھی کرے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے آج۔ رانیہ محبت سے اس کا گال چوم کر بولی تھی، یار مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رانیہ نے ہاتھ میں سر دے کہا تھا، گھبراہٹ کیوں؟ کچھ نہیں ہوتا یار، بی کانفیڈنٹ۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تھا، صرف چند لمحے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی تھی، رہا کوئی بھی اداسی کا منظر نہ سوچنا یار، ہر لڑکی کی زندگی کا خواب ہوتا ہے یار، تھنک پازیٹیو۔ وہ مسکراتے ہوئے سمجھا رہی تھی، تبھی زرنش آ گئی تھی، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں بھابھی صاحبہ۔ زرنش پہ محبت سے بوسہ دے کر بولی تھی، شکریہ۔ وہ بلش کر گئی، بابا ابھی جیجو آئے نہیں، اب بلشنگ اسٹارٹ۔ رانیہ شرارت سے بولی تھی، چلو اس کو گھومنے پہناؤ، نکاح ہونے والا ہے اس کا۔ زرنش نے بڑا سا دوپٹہ دیا تو رانیہ نے دوپٹہ سر کر کے گھونگھر نکالا، پھر اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ رو دی تھی، صرف 3 بول سے زندگی بدل گئی تھی۔ نہیں میری جان، اللہ پاک تیری قسمت اچھی کرے۔ دادو نے اسے بوسہ دیا۔ اس کے بعد عارف سے بھی وعدہ لے گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ نکاح میں جب ارحا کا نام لیا گیا تب حنان حنا کو دیکھ رہا تھا، اس کا دھیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ارحا کو سہیلیاں اسے آنچل کے سائے میں اسٹیج کی طرف لائی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں دیکھو گے بھابھی کو۔ حنان نے عارف کو برا تھا، میرے دشمن، اس نے اتنا بڑا دوپٹہ لٹکایا ہوا ہے، نہیں دکھے گی مجھے کمینے کہیں کی۔ عارف نے چلے دل کے ساتھ کہا تھا، ہاں دیکھ لے اب تیری ہے وہ۔ حنان ہنسا تھا، اف میرے خدایا، یہ تو حنان ہے، یا اللہ خیر۔ رانے کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ عارش ہم لوگ چلتے ہیں یار، اسرا کی مہندی شروع ہو گئی ہے، ہر امپورٹنٹ رسم میں شریک تھے ہم، اب بس اجازت ہے۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی تھی، تھینک یو سو مچ یار۔ حنا تمہارا بھی بہت شکریہ۔ عارش نے دونوں کو دیکھا تھا، نو نیٹ از اسٹے بلیسڈ۔ حنا نے مسکرا کر کہا تو وہ لوگ چلے گئے تھے۔ رانے نے شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا تھا، اگر کل حنان آ گیا تو کیا کروں گی میں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ رانے نے اسٹیج کی جانب آتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کے بعد سب رسمیں خیریت سے ہو گئی تھی، سب اسے دوبارہ روم میں لے آئے تھے۔ عارش سے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ نانا پلیز، عارش ایک بار پھر سے اسے ملنے چاہتا تھا، اب تو نکاح ہو گیا تھا نا۔ رانیہ اور زرنش کنونس کر رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مان گئے تھے، جاؤ عارش، میں نے بہن ہونے کا حق ادا کیا۔ زرنش نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن زرنش کہوں گا کیا میں، وہ ابروش کر کے بولا تھا، مجھ سے کچھ سن مت لینا گدھے، اور کیا زرنش نے اسے دھکیلا تھا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں نہیں ملوں گا اس سے۔ ارحا نے گورا تھا، اس سے تو پسینہ آ گئے ہیں، اوف میں اور زرنش آتی ہوئی بیوقوف ہیں، وہ دونوں کو ملا رہے ہیں اور آپ دونوں۔ رانے نے دانت پیسے تب ہی دو نوک ہوا تھا، آ جائیں عارش بھائی۔ رانیہ مسکراتے ہوئے بولی اور جانے لگی تو ارحا بھی ساتھ بولی، نہیں رانیہ تم نہیں جاؤ گی۔ اس نے ارحان سے
ہوتے ہوئے منت کی مگر رانی چلی گئی تھی۔ رانی وہ باہر جانے لگی تو عارش نے کلائی تھام لی تھی، گہرے گہرے طور پر ہوا تھا، ارحا کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ عارش نے اس کے سامنے آتے ہوئے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا تھا، ارحا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ نکاح مبارک! عارش کا لہجہ محبت سے چورتا ہوا وہاں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو مہندی کے جوڑے میں بلا کے حسین لگ رہی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ خیر مبارک کہتے ہیں پگلی، عارش نے نرمی سے بولا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر بے قرار ہوا تھا۔ کچھ نہیں عارش کا وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ کچھ کر میرے حوالے سے دل میں کوئی بھی وہم ہے تو نکال دو، میں نے دل و دماغ کی مان کے رشتہ ماننا ہے۔ عارش نے مسکرایا تھا، انگوٹھے سے آنسو پہنچے تھے، انہوں نے آستہ سے پلکوں سے جنبش دی، دل کی دھڑکنیں میں ادھم مچا ہوا تھا، اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، رشتے کے لحاظ سے شرما ہوا تھی کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عارش کا اقرار اچھا تھا، تم حسین میرے نام کے بعد بھی میں پہلے بھی تھی، شرارت سے کہا گیا تھا۔ ارحا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ عارش کو یہ منظر ایسے لگا جیسے بارش کے بعد آسمان پر رنگ پھیلتے ہیں۔ عارش نے چند لمحے سے دیکھا، اسے معلوم تھا وہ یوں ہی خاموش رہے گی۔ عارش نے مسکرا کر لب اس کے ماتھے پر رکھ دیا کہ کچھ نہ تھا اس کے انداز میں محبت، عزت، احترام۔ ارحا کی تو صحیح معنوں میں دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سے ملاقات ہوگی، ورنہ کوئی گفٹ ضرور لاتا۔ یو آر مائن عارش، ارحا عارش، دس از موسٹ بیوٹیفل فیلنگ ایور، آئی ہیو نو ورڈ ٹو ایکسپلین مائی فیلنگس، مائی وائف، مائی گرل اینڈ مائی ایوری تھنگ، یو آر مائی سول میٹ۔ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چھوئے لہجے میں کہتا ہوا ایک لمحہ سے دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ارحا نے گہرا سانس لیا تھا، اسے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ بے یقینی سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ عارش سے اسے تانا مارنے کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہیں آتی۔ ہاتھوں اور ماتھوں پر ابھی بھی لنگ سے محسوس ہو رہا تھا، کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو بکھر گئی تھی، اس کے لب مسکرایا تھا، خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں یار، اس اسما نے دونوں کو گھورا تھا، رسم ہو گئی ہے شروع، وہ دونوں اسٹیج کی جانے بڑے تھے، اب کورس اسوا بھی اس کے ساتھ آئی تھی، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اسرا مسکرائی تھی، اس کے بعد دونوں نے اسے مٹھائی کھلائی، جب بھی اسرا کو مٹھائی کھلانے لگتے نام منہ آگے کر لیتا۔ نہیں پہلے مجھے، اس کا انداز ضدی بچے کی طرح تھا، جس کی شادی ہے اسے تو کھلا لینے دو، انہوں نے گھورا تھا۔ اسے سب کھلا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کھلاؤ، انہوں نے منہ لٹکا کر اسے دیکھ کر منہ کھول لیا۔ بنتے کرو مکھی چلی جائے گی۔ سعید دعا کا ہسبینڈ ہنسا تھا، میں ڈانس نہیں کروں گا اگر نہ کھلائے تو، اس نے دھمکی دی، اور دھمکی کہاں نہ دو۔ ہنا پلیز اسے کھلا دو پہلے میری بہن پلیز۔ دعا نے ریکویسٹ کی تو ہنا نے ایک بار اس کے منہ کے پاس جا کر پیچھے کر لیا، مگر اس نے ہاتھ پکڑ اٹھا لیا تھا۔ ایسے ہی کتنی شرارتیں ایسے کئی شرارتیں ہوئی، سب کو مزہ بھی ہنا اور حنان کی کمپنی میں ہی آتا تھا۔ چلو اٹھو اب، عمیر اسوا کے ہسبینڈ نے اس کا بازو کھینچا تھا۔ کیوں جی؟ حنان نے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ حنان تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اور ہنا اس طرح کی شادی میں ڈانس کرو گے، اسے گھورتے ہوئے اسے یاد دلانے لگا تھا۔ آج اس طرح کی شادی ہے کہ اس نے تھوڑے کو سوچتے والے انداز میں بازو رکھتے ہوئے گویا معلوم کرنا چاہتا، نہیں تمہاری اس نے دانت پیسے تھے، تو جب اسرا کی شادی ہوگی تب ڈانس کروں گا نا، آج تو میری شادی۔ اس نے معصومیت کی ساری رپورٹ توڑے تھے، ہے نا پلٹی تھی، آپ کی ٹائم کم ہے، اٹھو۔ اوپر بیگم نے بھی کہا اس وقت یہاں صرف فیملی کے چند لڑکے خواتین تھے، میں نہیں کرنے والی ڈانس۔ ہنا نے عریض جس کا رشتہ آیا تھا لوگوں کو کھڑا دیکھا تو فوراً انکار کیا تھا، پیچھے ہٹیے، کیسے نہیں کرنا ڈانس محترمہ نے، وہ دعا کو سائڈ پہ کرتا ہوا ادھر آیا تھا۔ میں نہیں کروں گی، وہ دیکھو ریس بھائی اور اسرا کے سسرال کے لڑکے بھی ہیں، اچھا نہیں لگتا نا، ہنا نے آستگی سے کہا تھا۔ انہوں نے فوراً دیکھا، سب لوگ تو گویا اسی کے انتظار میں تھے، اس نے لب بھیجے تھے۔ سعید یار لڑکوں کو بھیجو یار، حنان نے بھی سرگوشی کی تو سمجھ گئے تھے، اوکے میں ان کو چلتا کرتا ہوں، تم لوگ انجوائے کرو، ڈونٹ وری۔ سعید نے مسکرا کر کہا، وہ چلا گیا۔ ارحا ریڈ اور اسکن کلر کے ڈریس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس پر روب ٹوٹ کر آیا تھا، سب نے اس دل سے تعریف کی تھی۔ وہ آج کل کی نسبت زیادہ نروس ہو رہی تھی اور رانی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس کا خوب ریکارڈ لگا رہی تھی۔ بارات آ گئی، ایک لڑکی نے کہا تو رانی کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ آ جاؤ دیکھ لو اپنے ان کو، شرارت رانی کے چہرے سے عیاں تھی۔ تم دیکھو جا کر، ارحا تل ملا گئی تھی۔ اوکے میں جا رہی، رانی ہنستی ہوئی پھر ونڈو کے پاس چلی گئی۔ یار دلہا بھائی کافی سنجیدہ لگ رہے ہیں آج، رانی نے اسے ڈرایا تھا، تم سچ بول رہی ہو؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، بکواس کر رہی ہے یار، پہلے دن دلہا سنجیدہ ہی اچھا لگتا ہے، مگر دلہا بھائی کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی ہے، اور تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ انوش نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ یار عارش بھائی کے دوست تو پاگلوں کی طرح ناچ رہے ہیں یار، دیکھو اس وقت کے آفی نے بھی کہا تھا۔ رانی بات سنو، دوست کے نام پر اسے ایک دوست یاد آیا تھا، حنان نہیں آیا کیا؟
آئمن رات کو بھی اور ابھی رانیہ کے پاس آتی اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا نہیں یار نہیں آیا، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور تو اس کا مطلب وہ اس دن واقعی کام سے آیا تھا اس کے آفس۔ اس نے گہرا سانس لے کر شکر ادا کیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کروں میں، کیسے نان کو بتاؤں جا کے، یا اللہ جی پلیز آج کے دن خیر کرنا یا اللہ، اس کی زندگی کا سب سے بڑا بیسٹ ڈے ہے۔ رانیہ نے دل سے دعا مانگ کر آنکھوں کے نم کونے پوچھے تھے۔ ارحان نے چونک کر سے دیکھا تو تم روئی تھی، اس نے الجھ کر پوچھا یار دلہا آ گیا ہے، چند گھنٹوں بعد تم یہ سکھیوں کا دیس چھوڑ کر پٹیا دیس چلی جاؤ گی، جس ارحا کے گھر میں دھڑلے سے جب چاہا تب آ جایا کرتی تھی، اب اسی گھر کے۔ رانیہ بری طرح رو دی تھی تو ارحان نے فوراً سے ساتھ لگایا تھا، رانی ہماری دوستی ازل سے اب تک ہے، تم وہاں بھی دھڑلے سے آ جایا کرو، کوئی روک کر تو دکھائے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی بولی تھی میری خاطر لڑ جاؤ گی اپنے ان سے؟ رانی نے شرارت سے کہا تھا، اور نہیں تو کیا؟ وہ مسکرا دی تھی۔ پکا؟ رانی نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ پکا؟ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ یار عہد وفا کی لاسٹ ایپیسوڈ کیا ہوگی؟ مجھے لگ رہا ہے سعید شہید ہو جائے گا۔ انوش نے کیا آرائی کی تھی؟ اللہ نہ کرے، انوش میری جان ہے اس میں دہل کر گورا تھا۔ شرم کرو شرم، تمہاری جان صرف عارش بھائی میں ہونی چاہیے، دلہن بن کر بھی رانی نے اسے شرم دلانے کی صحیح کی تھی۔ چلو چلو راستہ ناپو، ادھر نے ناک سمجھ سے مکھی اڑائی تھی، دل سے تو مان چکی ہے نا ان کو جان۔ اسمی نے چھیڑا تو بلش کر گئی، کسی طرح وہ چھیڑتی رہی تو مسکرا دی تھی۔ حنان 3:30 بج گئے ہیں یار، حنا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ او ہو اوکے، میں عارش کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ فوراً عارش کی طرف آیا تھا۔ تھینک یو یار تم لوگ آ گئے ہو، مشکور ہوا تھا، دولہا بنا ہوتا تو ایک دم مار دیتا تجھے، دولہا بنانا ہوتا تو ایک دم مار دیتا تجھے۔ حنان نے گورا تو وہ ہنس دیا تھا، بیسٹ آف لک فار یور نو لائف برو۔ حنا نے مسکرا کر وش کیا تھا، بہت شکریہ۔ عارش کے ساتھ چند ایک باتوں کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ ارحا کو اسٹیج پر لایا گیا، وہ عارش کے لیے ساختہ سوسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کافی رسمیں کی گئی، اس کے بعد رخصتی کا لمحہ پہنچا تھا۔ کوئی لڑکی کتنی بھی خوش کیوں نہ ہو مگر باپ کی دلیل سے چھوڑتے ہوئے روتی ہے، باپ کے گھر بیٹیاں شہزادی ہوتی ہیں، سب خواہشیں بن کہے پوری ہوتی ہیں، باپ کی شہزادیاں ماں کی جان اور بھائی کی دوستیں اور مان ہوتی ہیں، باپ کے گھر وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے زیادہ شہزادیاں ہوتی ہیں، جبکہ جب پیا دیس جاتی ہیں تو ملکائیں بن جاتی ہیں، ملکہ پر ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی ذرا سی کوتاہی کبھی سارا خوشحال ماحول درم برم کر دیتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کو ملکہ نہیں شہزادی ہی بننے کا شوق ہوتا ہے۔ باپ کے گھر شہزادیوں کی ہر بڑی غلطی کو اس سے ریاست کا بادشاہ بنا کسی معافی ہی الزام اپنے سر پر لے لیتا ہے، مگر یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زمانے کی ریت ہے کہ بیٹے کو اپنا محل چھوڑنا ہوتا ہے۔ ادھر کو باپ کے گلے لگ کر روتا دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی، سب نے سار لگا کے حوصلہ دیا تھا، آنکھوں میں ہزار خوابیں وہ عارش کے دل کے ساتھ بھی گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ حنان اور ہنا لوگ جب وہاں پہنچے تھے، گھر کی بارات بس آنے والی تھی۔ حنان نے اسرا کی مت مار دی تھی، کبھی کچھ کہہ قتل کرتا تو کبھی کچھ، بارات آئی تو لڑکیاں تو ایک طرف، حنان بھی بارات رو کر کھڑا ہو گیا تھا، سب حال والے ہنس کر حنان کو دیکھ رہے تھے۔ حنان بس کر دو یار، دعا سے گھورا تھا، ایسے کیسے بھائی، تم کو کس نے بولا تھا ہیل پہن کر آؤ، جب سنبھالی نہیں جاتی، جب ہمیں رسم کرنے دو۔ حنان نے گھورا تھا، اف کہتے یہ رسمیں لڑکیاں کرتی ہیں، اس نے دام پیسے تھے بھائی، میں ہنا کا بیسٹ فرینڈ ہوں تو اس حوالے سے کر رہا ہوں، رسم اور دوسری بار لڑکیاں اور لڑکے برابر ہیں۔ اور ہاں دلہا جی، آپ کی دلہن بےحد پیاری لگ رہی ہے، جتنی جلدی پیسے دو گے اتنی جلدی انٹری، اس نے لڑکیوں کی طرف ضد کی تھی۔ چلو کتنے چاہیے؟ وہ دلہے کی بہن بول رہی تھی، کتنے؟ تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے جتنے مانگوں گا دے دو گی۔ حنان نے اسے دیکھا اور مذاق انداز میں کہا تھا، جی آپ مانگے تو صحیح، وہ چہکی تھی، بولو میری جان کتنے مانگے ہیں؟ حنان نے حنا کو دیکھا تھا، حنان بس کر دو، زاہد صاحب نے گورا تو صرف 50,000 لے کر سائڈ پر ہو گئے، یہ لو اسرا۔ حنان نے ایک لفافہ سے دیا تھا، کیا ہے یہ؟ اسرا الجھی تھی، تمہارے سسرالوں سے رقم بٹوری ہے، وہ ہنسا تھا۔ اسی طرح حنا اور حنان کافی دیر مستی کرتے رہے تھے۔ ایکسکیوز می حنان، ایک لڑکی اس کی جانب آئی تھی۔ جی حنان اور حنا دونوں پلٹے تھے، وہ آپ سے اکیلے میں بات ہو سکتی ہے 2 منٹ؟ اس نے حنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ شور حنا جانے لگی تو حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، آپ کو جو بات کرنی ہے اسی کے سامنے کرے۔ حنان نے اس لڑکی کو دیکھا، حنا کا دل سرشار ہوا تھا، نتھنگ، وہ سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ حنان نے اس نے پتہ نہیں کیا کہنا ہوگا، حنا نے اسے گھورا تھا، چھوڑو یار چلو ہم لوگ پکس لیتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پر تھام کر چل دیا تھا۔ گھر آ کر فوٹو شوٹ ہوا تھا، سب نے مل کر کافی رسمیں کی تھی، حنا تھک گئی تھی۔ آپ اب چینج کر لے، کافی تھک گئی ہوگی، ارحا نے زرنش کو دیکھا تھا۔ ارے اتنی جلدی؟ زرنش نے چونک کر ارحا کو دیکھا تو اس نے ذرا ہلا دیا، یار ابھی بارش نے تو دیکھا بھی نہیں۔ زرنش نے منہ بنایا تھا تو وہ دیکھ چکے تو ہیں نا، اس نے بھی اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ ابھی اور دیکھنا چاہتے ہیں، شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ سارے توڑ توڑ لکھے ہوئے ہیں۔
وہ فوراً بولی تھی بی کانفیڈنٹ یار وہ جبکہ ارہا نے منہ بنایا تھا یہ سارا کیا لکھا ہوا ہے مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا خیر مسز عارش وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اس کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی بہت پیاری لگتی ہے اتنی کہ جیسے اندھیری رات میں چاند چمک رہا ہو اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا تھا مسز عارش آج سے 1 مہینہ پہلے میرے لیے محبت سب سے فضول کام تھا آج میرے لیے محبت دل کا سکون ہے میں دنیا کی کچھ نصیبوں میں سے ہوں جن کو محبت مل جاتی ہے جیون ساتھی کی صورت میں ایک اور بات بتاؤں اس نے نہایت خوبصورت انداز میں پیار محبت کیا تھا ادھا نے آستگی سے سر کو زنبش دی تھی جس دن مجھے احساس ہوا نا کہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو اچھی بھی ایسی کہ دل تمہیں دیکھنے کی چاہ کرنے لگا ہے مجھے سب چڑچڑا سا لگ رہا تھا کیونکہ اس دن میں انپرست انسان تھا سوچا تھا کہ تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا مگر مسز ان چند دنوں میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ محبت اور انا ایک دل میں نہیں رہ سکتے جیسے دو تلواریں ایک میدان میں نہیں رہ سکتی تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی نہ محبت نہ کسی ازاج کی اگر ماموں کے گھر تم شہزادی تھی تو یہاں پہ تم شہزادی کی طرح رہو گی مجھے بدلے میں تم سے بس ایک وعدہ چاہیے عارش نے محبت سے کہا تھا کیا ادھا نے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا تم مجھ سے ہمیشہ وفاداری کرو گی مجھے کبھی بھی کسی حال میں نہیں چھوڑو گی اس میں تائید نظروں سے دیکھا تھا وعدہ ادھا نے مسکرا کر سر ہلایا تو عارش نے دل سے مسکرا دیا تھا تمہاری رہنمائی اس نے نظروں کو خیرا کرتا ہوا بہت پیارا سا پریشر دیا تھا پھر نادوس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا تو ادھا نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا عارش نے کلائی پر محبت کی پہلی نشانی سجائی ادھا مطمئن ہو گئی تھی حنا سو رہی تھی جب حنان دنگناتا ہوا وہاں پہنچا تھا رات اسرا کی رخصتی کے بعد وہ سب لوگ باہر چلے گئے تھے زنش لوگ بھی آ گئے ہیں تو خوب مستیاں کی تھی اور 8 بجے تھے اور سب سو رہے تھے حنا وہ حنا کے سر پر کھڑا تھا حنا مجھے بہت بھوک لگی ہے پلیز ناشتہ بنا دو منہ لٹکاتا ہوا بولا تھا حنان حنا وہ ان کے اس کے کان کے پاس چیخا تھا کیا مسئلہ ہے حنا دانت پیستے ہوئے بیٹھی تھی مجھے بھوک لگی ہے منہ بنا کر بولا مجھے کھا لو حنا نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے غصے سے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے یار ناشتہ کرنا ہے زہر نہیں کھانا یار پلیز سب سو رہے ہیں نا بنا دو اس نے گزارش کی تھی مجھ سے نہیں بنتا یار کسی ملازمہ سے کہتا حنا کوئی سے لینے لگی تھی نا میں نے ڈنر نہیں کیا تھا یار خود بنا لیتا پر یار مجھے یہاں کوئی چیز نہیں مل رہی دوسری بات کچن میں ملازمہ کے ساتھ وہی کل والی لڑکی کھڑی ہے اور مجھے عجیب نظر سے دیکھتی ہے اس لیے جاؤ نا دوست پلیز دوست بھوک میں کام آتے ہیں اس نے منہ لٹکائے ہوئے گزارش کی تھی اچھا بنا دیتی ہوں لڑکی کا سن کر فورا اٹھی تھی حنا اور حنان عارش کے گھر آئے ہوئے تھے تاکہ وہ اس کے دلہن سے مل سکے مگر ارہا لے کے چلی گئی تھی شام کا ریسپشن تھا اس لیے وہ بھی ماما کے گھر چلی گئی تھی عارش کو کچھ ضروری کام کی وجہ سے رک گیا تھا عارش نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ رک جائے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا گھر سے کال آ گئی اسرا کے سسرال جانا تھا جو کہ آؤٹ آف سٹی تھی اور ان کا جانا بہت ضروری تھا سو وہ معذرت کر کے آ گئے ارہا کو خوش دیکھ کر تنزیلہ بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھی انہیں لگا ایک پہاڑ ان کے دل سے سرک گیا ہو اور رانیہ تو فوراً اس کے آنے کا سن کر آ گئی تھی ارہا کو خوش دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی دوستی تو زندگی کے ہر خوش و غم کے ساتھ ہی ہوتی ہیں شام کے ریسپشن بھی خیر خیریت سے ہو گیا تھا شاندار فوٹو شوٹ ہوا جو کہ ایک یاد کی طرح ہمیشہ ساتھ رہنا تھا دوسری طرف حنا لوگ بھی ولیمہ اٹینڈ کر کے لوٹ آئے تھے زندگی پھر اپنے جگہ پر آ گئی تھی کیا سوچ رہی ہو حنا کو گمسم پا کر پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھ کر حنان نے پوچھا تھا شادیاں ختم بھی ہو گئی اکٹھی نہ ہوتی تو آج عارش بھائی کی بارات ہوتی وہ منہ بنا کر بولی تھی سچی یار وہ باؤل سے پاپ کارن کا اٹھاتے ہوئے بولا تھا حنا بیٹا ایسا کرو کہ سنڈے کو عارش کو دعوت میں بلا لو گھر پر کیا کہتے ہو فرح بیگم اور جویریہ بیگم بھی لانچ میں آ گئی تھی یس شیور کال کرتا ہوں میں اسے مسکراتا ہوں ان لوگوں سے باتیں کرنے لگ گیا ادھر رسم کے مطابق 3 میکے آ کر رہ گئی تھی کیا کر رہے ہیں آپ وہ فریش ہو کر آئی تو عارش کو لیپ ٹاپ میں سر دیے دیکھ کر پوچھا تھا میل کر رہا تھا تم بتاؤ کوئی کام تھا تو آبروش کا بولا پوچھنے لگا تھا نہیں کافی لاؤں آپ کے لیے انہوں نے بالوں کو برش کرتے ہوئے دیکھا تھا نہیں ایسا کرو کہ بوا سے کہو وہ کھانا لگا دیتی ہیں پھر ہم لوگ کو کافی پیتے ہوئے بہت سی باتیں کریں گے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے آگے کا عملہ بتانے لگا تھا میں تو آپ کو کم کو سمجھتی تھی مگر آپ تو خاصی بات نہیں ہے وہ شرار سے بولی عارش سنجیدگی سے دیکھنے لگا تو ادھا کو لگا وہ کچھ غلط کہہ دی ہے آئی ایم سوری آئی واز جسٹ کڈنگ وہ کچھ لبوں پر زبان پھیرتے بولی تھی میں اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے ببلی پتہ ہے میں نے اتنی باتیں کبھی ساری زندگی کسی سے نہیں کی جتنی ان 4 دنوں میں تم سے کی ہے مجھے اچھا لگا تم سے باتیں کرنا تمہاری سننا وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا اور گویا ہوا تو میں کھانے کا کہہ کر آتی ہوں جانے لگی تو عارش نے اس کی کلائی تھامی تھی وہ کتنی بھی فرینک سی مگر پھر بھی اعتماد کھو دیتی تھی اس کے سامنے آج بھی عارش سے ڈر کر کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں تھا کہ میری شکل ڈراؤنی ہے عارش نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا تو پھر یار اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے مجھے اچھا نہیں لگتا یار جب تم مجھ سے ڈر جاتی ہو ہاں میں تم پر پہلا تھوڑا غصہ کیا کرتا تھا مگر تب میرا تم سے یہ والا رشتہ نہیں تھا وہ آخر میں وہ کہتا آخر میں ہنس دیا تھا اور اب میں تم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹوں گا ہم ایسی زندگی جئیں گے کہ لوگ بے اختیار ماشاء اللہ کہیں گے خوشی اور محبت سے بھرپور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا انشاء اللہ امین وہ دل سے مسکرائی تھی
ایک مہینہ بیت گیا تھا، حنا کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے، سو وہ بالکل فری تھے اور آج اسفا آ گئی تھی۔ حنان آفس سے آ کر ڈنر کر کے روم کی طرف جانے لگا تو ماں کے روم میں آ گیا تھا۔ اسفا اسفا بڑے دنوں بعد آئی، وہ مسکرا کر خوشی سے بولا تھا، تم نے بڑا کہا جا کر بہن سے ملوں۔ وہ گلے ملتے شیکا کرنے لگی تھی، یار بہت بزی دن گزرے ہیں، اپنا نمار کدھر ہیں؟ اس نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سو گئے ہیں، اس نے اطلاع دی تھی۔ جلدی اور سناؤ، دعا کیسی تھی؟ حرم اور باقی سب؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سب ایون، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اسفا نے سے پوچھا۔ فرح بیگم نماز پڑھنے چلی گئی تھی، سب فیٹ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ حنان میں کچھ بکواس کر رہی ہوں؟ اسما نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ تم کو عادت ہے بکواس کرنے کی اور میری مجبوری ہے بکواس سننا۔ اسے جھڑک کر بولا تھا، حنان اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، چاچو لوگ ہاں کہہ چکے ہیں، سو کوئی ڈرامہ نہ کرنا۔ وہ غصے سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی تھی۔ کیا؟ حنان کو ہزار وقت کا جھٹکا لگا تھا۔ جی ہاں، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ اسوا، تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، اگر یہ سچ ہوا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے کہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں حنان، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا میں ساری زندگی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ اسوا بھی غصے سے چلائی تھی۔ تو پھر جاؤ، ابھی ہی چلے جاؤ، وہ داڑا تھا۔ فائن، اب میں تب رہوں گی جب تم حنا سے شادی کے لیے ہاں کر دو گے۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ بے وجہ ہی ناراض تھی۔ حنان آگے آیا۔ جب وہ مان گئے وہ مجھے کال کرنا، مان جاؤ تو مجھے کال کر دینا، آ جاؤں گی۔ ویسے پرے دھکیل کر چلی گئی تھی۔ ہاتھی، مجھے گھر ڈراپ کر دے پلیز، اسرا آئی ہے تو عمیر کہہ رہے ہیں گھر آ۔ اسرا کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ میں نہیں بتا سکتا اسرا تمہیں کہ میں کیوں نہیں رک سکتا اسے کیوں نہیں کر سکتا اس سے شادی، تمہیں ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ حنان پلیز مجھے بچا لو حنان، میں گڑھے میں گر رہی ہوں، پلیز بچا لو حنان، تم مجھے کھو دو گے۔ حنا کی روتی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ حنا وہ چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک ایسا خواب تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ حنا، مجھے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ حنان کچن میں آئے۔ اس وقت گھر پر صرف حنا تھی۔ زرش نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا 2 ہفتے پہلے۔ جویریہ بیگم اور فرح بیگم محلے میں گئی تھی، جبکہ مدھر اسٹار آفس سے حنان آفس سے ہی آ رہا تھا۔ خیریت ہے نا؟ اسے یوں اچانک دیکھ کر وہ الجھ گئی تھی۔ کیا تم مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو حنا؟ حنا نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ یہ کیسا بے دخل سوال ہے یار، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ حنا نے نفی میں سر ہلایا اور چاول نکالنے لگی تھی۔ پلیز یار، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو۔ آف کورس، میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ حنا نے چولہا آہستہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ آنکھوں میں التجا تھی۔ حنا نے ناسمجھی سے سر ہلایا تھا۔ اگر مجھ پر تم ذرا سا بھی یقین ہے تو پلیز حنا تم اس کے لیے ہاں کہہ دو۔ حنا کی آواز کانپی تھی، لیکن آخری الفاظ سن کر حنا وہ شوق سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز حنا، ایک گزارش مان لو مجھ سے، وجہ مت پوچھنا۔ تم اگر میری بات مان لو گی میں تمہارا مشکور رہوں گا، پلیز مان جاؤ پلیز۔ اٹس ہمبل ریکویسٹ، وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ حنا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں آج ہی ہاں کہہ دوں گی، اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ تھینکس الاٹ، وہ تو دکھ سے بھری آواز میں بولا تھا۔ ویلکم، اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر گرا تھا، مگر وہ مسکرائی تھی۔ حنان کی خاطر مسکرانا تھا۔ ایم سوری، جانتا ہوں تمہاری سب سے بڑھ کر آزما رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ سوری، وہ اس کے کہا کہ وہ اس کے کانوں میں سوٹ پھونکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کو روتا دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اور آج وہ بہت دکھی تھا۔ حنان وہ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو گالوں سے بہہ کر نیچے فرش پر گرنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رائٹر نے یہ توڑ کے کیوں اتنا سارا ناول لکھا ہوا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ اس کے بعد اس نے دعا کو کال کر کے بلا لیا تھا، وہ بھی فوراً آ گئی تھی۔ مجھے امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے، اس نے دعا کو کہا تھا۔ ہاں کرو۔ دعا نے چائے کا سپ لے کر اسے دیکھا۔ دعا، آپ چاہتی ہیں نا کہ اریز کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دوں؟ تو اس کے لیے میں راضی ہوں، حنا نے اس بار نرمی سے کہا تھا۔ کیا؟ دعا نے شوق نظروں سے دیکھا تو حنا نے سر ہلایا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ زرش اس کی خالہ کے گھر اس کا رشتہ ہو چکا ہے، اور تمہارا ابھی ہو چکا ہے؟ دعا نے اطمینان سے اسے بتایا تھا۔ کیا مذاق ہے؟ اس نے سر جھٹکا تھا۔ مذاق نہیں ہے یہ تمہارا
رشتہ مانگا تھا تایابو لوگوں نے، سو بابا نے کل اس کو ہاں کہہ دیا۔ دعا نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، اگلے ہفتے کو تو تمہارا اور حنان کا نکاح ہے۔ کوئی بھی وقت بیوقوفی مت کرنا، دعا کہہ کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ او میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہی تو کام بولا تھا زندگی میں حنان نے، پہلی بار اس نے ریکویسٹ کی تھی، اور یہ سب وہ اپنی پٹیا سے لاتے ہوئے کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ حنان آفس سے آیا تو اسے لون میں بیٹھا دیکھ کر ادھر ادھر آ گیا تھا۔ ہنا نے نفی میں سر ہلایا، کچھ تو ہوا ہے کیا؟ دوان نے تمہیں بتا دیا؟ اس نے ہنا کو دیکھا۔ ہنا نے سر سواد نہیں لایا تھا۔ ہنا انکار تمہیں کرنا ہوگا کیونکہ میں نہیں کر سکتا۔ اور ہنا یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ رشتہ ڈن ہوا تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے ہو دو گی۔ ہنا کو جانے کیا ہوا، وہ ایک دم سے ایموشنل حنان کو نہ جانے کیا وہ ایک دم سے ایموشنل ہوا تھا۔ یو ڈونٹ وری، میں انکار کر دوں گی۔ ہنا نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ بیسٹ آف لک، مجھے یقین تھا کہ تم سب ہینڈل کر لو گی۔ اور چائے بنا دو پلیز، کھانے کا موڈ نہیں ہے ابھی، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ آ جاؤ ہنا، ڈور نوک ہونے پر حنان نے کہا تھا، پارٹنر خیریت؟ اسے دیکھ کر بولا تھا، یس حنان، ایک کام تھا تم سے۔ اس نے بتایا تو حنان نے سر ہلایا تھا، سواریہ دیکھا تھا۔ چوڑیاں پہنا دو، ہر رنگ کی لائی ہوں، پھر تمہیں کچھ بتانا بھی ہے، اس کے بعد شاید نہ پہناؤ تم۔ وہ کچھ لوگوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی، تو کیا ہنا نے اریز کے پرپوزل کو ہاں کہہ دیا ہے؟ حنان کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ شور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چوڑیاں میں پہناؤں گا۔ وہ چوڑیاں پہنانے لگا تو ہنا نے گہرا سانس لے کے خود کو کمپوز کیسے معلوم تھا ہنگامہ کرے گا۔ بولو ہنا، چپ کیوں ہو؟ وہ چوڑیوں پر انگلی پھیر کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ حنان میں ہار گئی، اس کی آواز میں نمی تھی۔ ہنا ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے ہاں کہہ دی، اسے گویا بچھو نے کاٹا تھا مجھے بابا۔ حنان نے بات کو چک لیا تھا، تم نے اچھا نہیں کیا، میرے سامنے مجبوری کا رونا مت لیو رائٹ ناؤ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حنان وہ طرف کو بولی تھی، ہنا ناؤ کو، اب جو کروں گا میں کروں گا۔ وہ رخ پھیر کر بولا تھا، میری بات وہ بولنے لگی جب حنان دارا تھا۔ اس سائڈ کو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے غصے سے خائف ہو کر ہنا بھاگتی روم سے نکل گئی تھی۔ کس کو بتاؤں؟ ہنا تم نے کیوں نہیں کیا کچھ؟ کس سے جا کر مدد کی بھیک مانگوں؟ وہ سر ہاتھوں پہ گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ہنا سے شادی کر کے اسے اذیت نہیں دے سکتا، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ منفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ میں کیسے ہنا کو اس آگ سے نکالوں؟ وہ سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھا تھا۔ ارے وہ دیکھو، میں جا رہی ہوں۔ وہ لوگ پکنک منانے گئے تھے جب ہنا نے کہا تھا، ہنا تم حنان کو بلا کے لاؤ، تب تک میں اور اس کو وہ ہاتھ دکھا کر آتی ہیں۔ دعا نے کہا، تبھی وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ حنان، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے یار، بالکل سچ بتا رہا ہے۔ سچی؟ اسما نے متاثر کن لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں بھی دکھا کر آتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تھا، نو میں بھی دکھانا ہے۔ ہنا نے بھی ضد کی تھی، اوکے کہہ رہی ہوں، ہم لوگ آتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئی تھی۔ تمہاری زندگی میں بہت مسائل آئیں گے، جن سے تم محبت کرو گے بھی تمہیں بہت زیادہ رلائیں گے۔ اور اس کا اتنا کہنا تھا کہ جب حنان نے اسے زبردستی سے بھیجا اور وہ بات کا مذاق میں اڑاتی چلے گئی، یہ لڑکی تمہاری دوست ہی نہیں محبت بھی ہے نا؟ اس آدمی نے اس کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حنان نے پہلے بدلا، تمہارے ہاتھوں کے لکیروں میں لکھا ہے صاف صاف۔ اس نے ہنا کو گھورا تھا۔ حنان کو گھورا تھا، اور کیا لکھا ہے؟ حنان میں تجسس ہوا تھا، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر حنان نے پوچھا تھا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ سہمنا سا بولا تھا، بٹ حنان چلا تھا، اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی تو وہ بہت پہلے مر جائے گی۔ چلو میں صاف صاف بتاتا ہوں، یہاں ہے کہ تم دونوں کی شادی ہوگی اور وہ بہت خوش ہے، مگر مر جائے گی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مری کیسے، مگر یہ کلیئر ہے کہ مری تم سے شادی کے بعد ہے۔ اس راز کو کھولنا مت، جب بھی تم کھولو گے وہ مر جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر صدمے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کتنی بار وہاں گیا مگر وہ نجومی نہ ملا۔ اس کو معلوم تھا ان کی دوستی ہنا کی کمزوری ہے، اس لیے اس نے ملازمہ کے ہاتھ ہنا کو بھجوا دیا تھا۔ پرسوں ان کا نکاح تھا، وہ مطمئن تھا پر خوش نہیں۔ تم نے بلایا، ہنا نے اسے دیکھا تھا۔ اگن نے کہا ہوا تو تم اپنا سب سے اچھا دوست کھو دو گی ہنا، اس نے ڈرانا چاہا تھا، تو کیا کروں میں؟ پھر سے ہوئی تھی، پرسوں نکاح ہے اور 1 مہینے بعد رخصتی، تم بس بے بس ہو اور میں مجبور۔ یہ سب میں بھیڑ چڑھے گی ہماری دوستی۔ سو مائی فرینڈ، آج سے ہمارا صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ اپنے سارے مہمان پورے کر لینا، مگر جب میں روم میں آؤں تو تم مجھے برادر لک میں نظر نہ لے۔ وہ کہہ کر غصے سے چلا گیا تھا۔ پہلی بات کہ اسلام میں ہاتھ دکھانا اور دیکھنا سختی سے منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آگے جو بھی ہونے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو بتا سکے۔ اور ہاتھوں کی لکیریں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، ان پر تو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اور جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہ ہاتھوں کی لکیروں پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ لکھا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی اور ہم اس پہ یقین کریں؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے ہیں جو ہاتھوں کی لکیروں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ہوتا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے قسمت میں۔ ہاں، آپ لوگ دعاؤں سے اس چیز کو بدل سکتے ہو، صرف دعاؤں سے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں۔
تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ وہ دن بھی آن پہنچا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، حنان کے نکاح کا دن۔ میرے شہر میں چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر رکھی ہوئی تھی جس میں فیملی کے چند لوگوں نے شرکت کی تھی۔ عارش نکاح پر آیا تھا جبکہ ارحا نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اس کو نہ جانے کیسا ڈر تھا۔ ہنا کو نکاح کے وقت بری طرح رونا آیا تھا۔ پہلی بار حنان نے اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ چند ایک رسموں کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ ہنا کہیں نہ کہیں خوش تھی آخر محبت جو ملکی تھی، جبکہ حنان ڈسٹرب تھا۔ ارحا نہیں آئی تھی نکاح پر صرف اس لیے کہ میں کچھ کر نہ دوں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ عارش کا تو ساری زندگی اس گھر میں آنا جانا لگا رہے گا۔ کیوں نہ میں ایک وائس میسج ہی کر دوں ارحا کو تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور عارش ریلیکس ہو کر آئے۔ السلام علیکم ارحا، کیسی ہو؟ ارحا، تم سچ کہتی تھی کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، دوستی تھی؟ ارحا، میں اتنا بے شرم ہرگز نہیں ہوں جو تم سے بدلہ لیتا پھروں یا تم کو ایکسپوز کرتا پھروں، اس لیے تم ریلیکس ہو کر میری شادی میں آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے میری شادی ہنا سے ہی ہو رہی ہے، اللہ پاک تمہیں عارش کے سنگ ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اب ہر فکر سے آزاد ہو کر آ جاؤ۔ اس نے وائس میسج بھیج دیا تھا خود عارش کے آفس میں آ گیا کارڈ دے سکے۔ میں نے کہا تھا نا بچوں کہ تیری شادی ہنا سے ہی ہونی ہے، اور دیکھ لے ہو رہی ہے، انتر سے تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ عارش ہنستا ہوا بولا تھا، وہ حقیقتاً خوش تھا اس کے لیے۔ شٹ اپ، میں اوپر صفدر انکل کو یہ پاس دیا۔ اس نے گھورا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ آج مجھے ذرا رحیم خان کا نمبر دینا، مجھے اس سے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ بات کرنی ہے۔ عارش نے کہا تو حنان نے موبائل ان لاک کر دیا تھا، تم نے ایک بار ایگریمنٹ بھی دیکھ لینا۔ وہ موبائل دے کر چلا گیا تھا تو عارش نے واٹس ایپ اوپن کیا تھا۔ ارحا کا نمبر دیکھ کے اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ شٹ اپ عارش، نیگیٹو مت سوچو۔ اس نے خود کی سرنش کی تھی اور میسج اوپن کیا تھا جو ارحا نے بھیجا تھا، مگر حنان نے بھی سنا نہ تھا۔ وعلیکم السلام حنان، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہارا میسج سن کر مجھے کتنا سکون ملا اور کتنی تسلی ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ قسم سے حیان، یو آر بیسٹ۔ مجھے پہلے شک تھا کہ تم عارش کے دوست ہو، مگر اس دن مجھے تمہاری طرح شوق ہی لگا تھا، یہ جان کے کہ دوست ہی نہیں بیسٹ فرینڈ ہو تم دونوں۔ اور حنان، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، جیسے تم عارش کے سامنے انجان رہے جیسے تم مجھے نہیں جانتے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تم یہ بات عارش تک نہیں پہنچنے دو گے کہ ہم کبھی ریلیشن شپ میں رہے ہیں۔ تم دوست ہو، ان کے غصے سے بھی واقف ہو، اسی لیے تمہارے نکاح والے دن میں پتا ہے میں کیوں نہ آ سکی۔ وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، عارش کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے چیٹ کلیئر کر دیا اور سراتوں پر گرا لیا تھا۔ میری بیوی، میری راہ جس کا مجھے مان تھا، میرا واحد دوست جسے میں نے گھر تک گھسنے دیا، دونوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا دھوکہ! عارش نے سراتوں میں جگہ تھا، کیا ہوا نا؟ روم میں آیا تو عارش کو ایسے بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھا۔ عارش قدم قدم چلتا اس تک پہنچا تھا، نفی میں سر ہلاتا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ گیٹ لوسٹ، ہو سکتا ہے چٹانوں جیسا لہجہ تھا۔ عارش حنان گال پر ہاتھ رکھے شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ حنان یہاں سے، ارے میں تجھے کیوں نہیں پہچان پایا؟ تو عارش سے تقریباً وہاں سے ہوا تھا، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ چلایا تھا ارحا اور تو اور تیرے۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکا، دانت لبوں پر گاڑ دیے تھے۔ عارش، میری بات ہے حنان کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ ڈالا تھا۔ حنان، میں نے کہا نا نکل جا میرے آفس سے، یا دھکے دے کر نکالوں، ابھی کے ابھی دفعہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ مقابلے پر جلسانے کی حیثیت رکھتا تھا، صلاحیت رکھتا تھا۔ حنان بھاگتا آفس چھوڑ گیا تھا۔ عارش نے سارے پیپر زمین پر بکھیر دیے تھے، گھر کی طرف چل دیا تھا۔ 45 منٹ کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی کوچ میں روک کر اندر آیا تھا۔ ارحا لاؤنج میں صوفے پر لیٹی فائز کے ساتھ ساتھ انصاف کر رہی تھی، ہینڈ فری لگا کر بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ سامنے پڑا تھا، یقیناً ڈرامہ دیکھا جا رہا تھا۔ عارش بڑے قدم اٹھاتا وہاں پہنچا تھا، وہ متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ عارش کا مزید غصہ ہوا تھا، ڈرامے دیکھ دیکھ کر وہی چال چلن آ گیا ہے تم میں، وہی دوگلاپن، وہی سازش۔ اس نے لیپ ٹاپ کو غصے سے دیوار پر دے مارا تھا۔ ارحا شوق سے آگے آ کر اسے دیکھنے لگی تھی، آیا یہ کام اسی کا ہے کہ نہیں؟ پھر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی، تم بھی دھوکے باز نکلی، آئی ہیٹ یو۔ اس کا چہرہ دبوچ پہ چلایا تھا۔ عارش وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا ارحا، مگر افسوس میں تم پر مردوں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، جاؤ چلی جاؤ۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کا بازو پکڑ کر بولی تھی، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی داڑھ سے کر کے در و دیوار ہل گیا تھا، لیکن آپ بتا کیوں نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ مت پوچھو مجھ سے، کیا میں نے تم سے شادی سے پہلے نہیں پوچھا تھا کہ ارحا اگر ایسا ویسا کچھ ہے تو بتا دو؟ تم نے کہا تھا نہیں ہے، جبکہ تم اور حنان وہ بے بسی سے ڈالا تھا، ارحا ثابت رہتی تھی۔ عارش، نہیں، پہلے میری بات تو سن لے۔ اس نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا، میں نے کہا اس گھر سے ابھی اور ابھی کے ابھی چلی جاؤ، اگر تم نہیں گئی تو میں جان لے لوں گا اپنی۔ وہ ٹیبل سے چھری اٹھا کر پاگل کی طرح بولا تھا، مجھے ایک موقع۔ اس کی بات کو عارش نے کاٹا، دفعہ ہو جاؤ ارحا، تم نہیں جانتی کہ میں کتنی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ جس لڑکی کے لیے میری دیوان کی آسمانوں کی حدوں کو چھو رہی تھی، اور وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ ارحا رو رہی تھی، میں جا رہا ہوں ابھی یہاں سے، تھوڑی دیر تک گھر آؤں گا، اور اگر تم مجھے کہیں دکھائی دی نا تو یاد رکھنا کہ میں بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے خود کی جان لے لوں گا۔ ڈائیورس پیپر تمہیں جلدی بھجوا دوں گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ ارحا کو اپنے ارد گرد دھماکے سے محسوس ہوا تھا۔ ان کے پاس 4 سیٹیں تھی، اس نے عارش کی گفٹ کی چند چیزیں بیگ میں رکھی اور گھر چھوڑا۔ وہ کبھی نہ جاتی اگر وہ دھمکی نہ دیتا۔ اس کے جذباتیات سے واقف تھی وہ، آنکھوں سے گرم سیال وہ بہہ رہا تھا، اس کی حسین جنت پر میں شن سی گئی تھی۔
ایرا کو یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے، عارش نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ گھر پر ایرا نے یہی کہا تھا کہ وہ یہاں رہنے آئی ہے۔ دل پر بوجھ تھا، عارش کو جتنی بار کال کی تھی وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ نانو نے زبردستی عارش کو کال کر کے بلایا تھا، تم ایرا سے مل لو، اپنے کمرے میں ہے۔ نانو نے کہا تو وہ ضبط کرتا اٹھ گیا تھا، مگر ایک ملاقات ضروری تھی۔ وہ روم میں آیا تو ایرا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو بے یقینی سے دیکھا۔ عارش نے بھی آنکھوں کو سراب کیا تھا، یہ محبت کی طرف حقیقت ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ جب محبوب سامنے آتا ہے تو چاہے زندگی چند لمحوں کے لیے صحیح مگر مضبوط حساب کا انسان بھی دل کی ہی مانتا ہے۔ عارش آپ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ عارش کو لگا سب جھوٹ ہو، جیسے وہ اس کے گرد بازو مائل کرنے لگا تھا، مگر انا آرے آگے تھے، سب مناظر فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگے تھے۔ اسے جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے بازیاں، میں پرسوں ہمیشہ کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وہ گھر چونکہ تمہیں حق مہر میں دیا تھا، اس لیے طلاق کے بعد وہ گھر بس تمہارا ہے، طلاق کے پیپر تمہیں کل مل جائیں گے۔ اس کا لہجہ پتھر کو مار دے رہا تھا۔ ایرا کو گلے میں گلٹی ابھر کر مدم ہوئی تھی۔ آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، حکم تھا، التجا تھی کہ یقین تھا۔ عارش سمجھ نہ سکا، پیپرز بند کرا چکے ہیں، سائن میں آج کر دوں گا۔ اس کا لہجہ بھی ہر احساس سے عاری تھا، شاید خدا کو بھی ہمارا بچھڑنا منظور نہیں ہے۔ ایرا نے کہا اور الماری کی طرف چلی گئی تھی۔ عارش نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا تو واپس سے آئی ہاتھ میں ایک فائل تھی، جس نے عارش کو دی، اور وہ دیکھنے کے بعد عارش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ یہ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا، خود کو کمپوز کیا تھا، تو نانو نے مجھے اس لیے بلایا تھا، اپنی کیفیات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اگر حالات اور ہوتے تو عارش خوشی سے ناچتا، کیا کچھ نہ کرتا۔ اور آج میں پرسوں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، مگر وہ بات کو دوری چھوڑ گیا تھا۔ مگر ایرا نے اس کو ضائع سر سے دیکھا تھا، اسے تو لگا تھا وہ سب دور کیسے سینے سے لگائے گا، مگر وہ تو بے تاثر تھا۔ اپنی بات تم سے لینے وہ کہہ کر جانے لگا، جب ایرا نے اسے پکارا تھا، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ایرا کی بات پر وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ جب تک میں آپ کی بات آپ کے حوالے نہ کر دوں تب تک گھر والوں کو ہمارے رشتے کی الجھن کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ آنسوں پر مشکل بن بانٹ رہی تھی۔ اوکے، وہ چلا گیا تھا۔ ایرا کو لگا اس کا دل ساتھ لے کر جا رہا ہے، عارش کو لگا وہ دل یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایرا کی آنکھوں سے پھر سے بادل برسنے لگے تھے۔ حنا ریڈ کلر کے لہنگے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھا تھا۔ حنان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بارات آ گئی تھی، رمنا نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ حنا کے دل کی دھڑکنیں رکنے سی لگی تھی، اسے ہلکی ہلکی سے حرارت سی تھی۔ رات سے لے کر صبح تک تم نے بہت سی دغا بازیاں کی ہیں، اب تب تک نہیں جاؤ گے جب تک نیک نہیں دو گے۔ دو اور باقی کزن نے دوپٹے سے راستہ روک لیا تھا۔ ریلی تو لے کر تو دکھاؤ، حنان نے چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ویسے کتنے شرم کی بات ہے کہ رات کا یہ اکیلا جیت رہا ہے۔ آئمن نے 1 روپیہ نہیں دیا اس نے۔ شانی نے منہ بنایا تھا، اب تو پیسے لے بھی جانے نہیں دیں گے ہم۔ رملا نے بھی اپنی پیسہ سنایا تھا تو میری جان لو نہ، حنان نے اسے آبروش کاٹ کر دکھایا تھا۔ جب تک تم نہیں دو گے ہم جانے نہیں دیں گے۔ زرش بھابی نے اسے دھمکایا تھا، میرے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ کل تک بھی یہاں کھڑا رہ سکتا ہوں، البتہ تم لوگوں کے ہیوی ڈریس اور ہیوی ہیلز 10 منٹ میں تھکا دیں گی۔ سیٹ حنان بلا کا ڈیٹ تھا، چلو نیک دے۔ اب اسرا نے اسے دانت دکھائے تھے، شپکلی اس نے دعا کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ دعا نے فوراً چلاتے ہوئے دوپٹہ چھوڑا، حنان بھاگتا ہوا اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا۔ سب کزن اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے، حال میں موجود باقی سب لوگ ہنس رہے تھے۔ حنان بھاگتا ہوا اسٹیج پر صوفے پہ دب سے بیٹھ گیا تھا۔ سعید، عمیر اور عریض ہار کے دروازے پہ بیٹھے ہنس رہے تھے، جبکہ اسوار زرنش کا بھی ہنس کا برا حال تھا۔ دعا حنان کو کھاجانے نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو ویریا بیگم بھی ہنس رہی تھی۔ دغا باز بدتمیز دعا غصے سے بولی تھی، دعا آپ یہ ایک آخری موقع ہے، ہمارے پاس حنا کو اسٹیج پہ لانا ہے۔ رمنا نے کہا تھا، دعا بیٹا وقت کم ہے، سو باقی رسمیں نہیں کر سکتے۔ شاہی صاحب نے اسے دیکھا تو وہ لوگ ساری راتوں حنا کو لینے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حنا ان کے سنگ آ رہی تھی، ماشاءاللہ سب نے بے اختیار کہا تھا اب 10 لاکھ دو کہ تب یہ دعا آپ کی بات سنجیدہ تھی۔ جتنا تنگ کر لیا، سوری اس نے کہا اور والٹ نکال کر ان کو دے دیا تھا۔ دعا والٹ چیک کرو، یقیناً خالی ہے کیونکہ مقابل حنان ہے، سو الرٹ رہنا۔ میں نے دعا کو الرٹ کیا تھا، سب ہلا کے دیکھنے لگی، ارے بھائی یہاں ہے۔ وہ حیران ہوئی تو حنا کا ہاتھ حنان کو تھما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہر خوشی دے، آمین۔ حنا دعا سے ابھی تک ناراض تھی، یہ پیسے تو نکلی ہیں، اسرا نے دعا کو گورا تھا ہے۔ دعا نے والٹ دیکھ کر حنان کو دیکھا تو وہ ہنسی چھپا رہا تھا، جبکہ باقی سبھی ہنس رہے تھے۔ تمہیں بولا تھا میں نے مقابل ہے حنان ہے، ہادی نے دعا کو کہا تو بس گور کر آئے گی۔ اسی طرح رخصتی کا بھی لمحہ آ گیا تھا، حنا بہت جذباتی ہو گئی تھی، بڑے گھر نہیں چھوڑنا تھا مگر کمرہ تو چھوڑنا تھا نا۔ گھر آ کر بھی وہ بھی سجن چلا تھا۔ حنا حنان کے سجے سجائے کمرے میں اس کی دلہن کے روم میں بیٹھی تھی۔ تمہارے دل کے ہزاروں ارمان ہوں گے جو سو تم پورے کر لینا، مگر جب میں روم میں آؤں تو تم اس ویڈیو میں نہ ہو۔ حنان کی بات کانوں میں گونجی تو وہ بنا ایک لمحے کی دیر کیے اٹھی اور ملازمت سے کہہ کر ڈریس منگوایا تھا، تم نے چینج کیوں کیا؟ اسوا کمرے میں آ کر بولی تھی، سب اپنے آپ کی مرضی سے ہوا ہے،
اور تھک گئی تھی۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو ہنا، عثمان اسے سمجھانا چاہتا ہے، نیڈ ریسٹ۔ وہ لیٹ کی تھی تو عثمان نفی میں سر ہلاتے ہی چلی گئی تھی۔ حنان روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ پر جولی رکھ رہی تھی۔ حنان ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا تو ہنا نے دکھ سے آنسو گلے میں اتارے تو صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی چیز یہاں نظر نہ آئے۔ وہ جولی صوفے کے آگے پھینکتا ہوا غصے سے بولا تھا، میری یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ایون فیس واش بھی نہیں ہے، یہ چیزیں ابھی رکھ نہیں سکتی تھی۔ سو میں اس کا لہجہ سپاٹ تھا، نفرت ہے مجھے تم سے ہنا، تم میرے سنگ صرف کانٹوں کا سفر طے کرو گے۔ غصے سے کہتا ہوا بیڈ پر لیٹتا جبکہ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صبح دستک کی آواز پر ہنا کی آنکھ کھلی تھی تو فوراً اٹھا تھا۔ ہنا بے خبر سو رہی تھی۔ حنان ہاتھ بڑھا کر اٹھانے لگا مگر رک گیا تھا۔ ہنا اٹھو بھی، اس نے آگے بڑھ کر بازو تھاما تھا۔ اس کو تو بخار ہے۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ ہنا ہمت کر کے اٹھا اور بیڈ پر چلا۔ اس نے سر دیکھ کر بیڈ پر لیٹایا تھا اور دروازہ کھولا تھا۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل کپل، زنش بھابی نے مسکرا کر کہا تھا۔ بھابی پلیز جلدی آئیں، ہنا کو بہت ہائی فیور ہے۔ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ زنش بھاگ کر اندر آئی تھی۔ جاؤ اسوا کو بولو ٹھنڈا پانی لے کر آئے۔ بھابی بھی فکر مندی سے بول رہی تھی۔ اس کے بعد سب ادھر ہی جمع ہو گئے تھے مگر شام تک اس کے بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ حنان البتہ ہنوز شرارتی جبکہ ہنا سنجیدہ تھی۔ حنان نے سب کزنس کو گولڈ کے ایک جیسے بریسلیٹ دیے تھے جس پر وہ سب بے حد خوش تھیں جبکہ ہنا سے ناراضگی برقرار تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جب کچھ پیسے گود میں گرے تو ہنا نے بے اختیار ہو کر دیکھا تو سامنے حنان کو دیکھا تھا تو تم میں سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والی ہے۔ حنان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا حنان کی جان؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہنا اٹھ کے غصے سے روم میں آ گئی تھی۔ سب بیٹھ کر غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حنان کو اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ ہنا میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اب کی بار اونچی بات میں بولا تھا۔ بولو، اس پاٹ انداز میں بولی۔ ایک کام کہا تھا وہ بھی نہ کر سکی تم۔ تو نفی میں سر ہلا کر بولا تھا تو تم کچھ کر لیتے نا، میں تو بیٹی تھی مجبور تھی۔ حنان تم کیوں چپ رہے؟ کہہ دیتے نا سب کو کرتے، تم کیوں کرتے؟ تمہیں ہی تو ہیرو بننا تھا سب کی نظروں میں۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ شٹ اپ ہنا، وہ چلایا تھا آواز نیچی کرو حنان، بیوی ہوں تمہاری، بات آواز میں بولا تھا زبردستی کی۔ وہ استغاثیہ بولا تو پسند کی کر لیتا نا، اتنی آسانی سے کیوں چھوڑا ہے تھا تو کرتی سیدھے شادی۔ وہ اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ شٹ اپ حنان کا ہاتھ اٹھا تھا تو ہنا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ یقینی سے دیکھ رہی تھی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے نیچے چلی گئی تھی۔ ہنا میری بات اور بھاگا تھا مگر وہ سیدھے پلانگتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اف کیا کر دیا میں نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں رہتا میرا غصے پر قابو؟ اس میں بالوں کو جھگڑا تھا، کیا کروں اب، صبح کا ویٹ کرنا ہوگا۔ وہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا نہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھا بچے ایک سوال پوچھو، دادو نے اسے دیکھا تو اس نے سر ہاں ملایا تھا۔ کیا عارف اور تیرے بیچ پہ سب ٹھیک ہے؟ دادو کے سوال پر وہ چونکے سر ہلا رہا تھا۔ مجھے بتا، جو بھی بات ہے میں سب ٹھیک کر دوں گی، اگر معاملات چھپائے تو مزید نہ بگڑ جائیں۔ دادو نے کہا تیرا نے دیکھا تھا دادو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ عارف بچے کی پیدائش کے بعد مجھے طلاق دیتے تھے لگتا ہے دادو مجھے نہیں دینے طلاق، ان کی ساری بات بتانے لگی تھی۔ دادو کو ایک طرف پتہ دے کر چلائی تھی۔ دادو کو ہاتھ ہٹایا پایا تھا، کاش نہ بتاتی مجھے معلوم تھا دادو ان دونوں کا صدمہ سہ نہیں پائیں گے۔ روتے ہوئے سوچ رہی تھی تھا جلدی جا عرش کو کال کرو، ماجد کا نام لے رہی ہیں۔ عرش بیٹا، سب صاحب کو بغل دیے ہوئے تھے۔ نانو کیسے ہیں؟ وہ الہا کو اگنور کر کے بولا تھا، وہ آئی سی یو میں ہے۔ انہوں نے سامنے اشارہ کیا تھا۔ ڈاکٹر آصف کی عائشہ سے جانے دیجیے، اندر ہے ڈاکٹر صفدر صاحب نے کہا تھا۔ نانو نانو میں عارش، نانو دیکھیں آنکھیں کھولے، وہ بھی کرا تھا آ کے الہا کو بھی بولا۔ انہوں نے ماسک اتار کر کہا تو عارش نے چونک کر دیکھا تھا۔ جی دادو، الہا بھی بھاگتی اندر آئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے بیٹا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے نہ چھوڑنا عارش، اس کی ان کی سانس رک رہی تھی۔ دادا بس ریلیکس کرے۔ عارش نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ عارش، انہوں نے الہا کا ہاتھ تھاما اور عارش کو بھی اشارہ کیا تھا۔ جی نانو، اس نے فوراً ہاتھ ان کو دیا تھا۔ دونوں نے الہا کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ دونوں چونکے تھے، حالات اور ہوتے پہ لمس محسوس بھی کرتے۔ عارش، نانو کی لاش رکھ لینا، الہا کو بھی کبھی بھی مت چھوڑنا بیٹا، وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ نانو کا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی۔ نانو اور دادو دونوں چلائے تھے۔ ڈاکٹر وہ چلایا تبھی وہ الرٹ ہوئے تھے۔ دادو آنکھیں کھولے نا دادو پلیز۔ الہا ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیے روئی تھی۔ الہا باہر چلو، ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے تو عارش نے اس کے شانوں سے تھاما تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ادھر ہی رکی تھی، نہیں کچھ ہوگا دادو کو، اسے سار لگائے باہر لے آیا تھا۔ I'm sorry، ڈاکٹر آصف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا تو عارش کے قدم پر کھڑا تھے۔ صفدر صاحب تو وہاں بیٹھ گئے تھے۔ دادو الہا چلائے تھے۔ عارش کی آنکھوں کا منظر زندان لگا تھا۔ آئی سی یو کی جانب بھاگ گئی تھی جب عارش نے اس کے بازو سے پکڑ نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے جانا ہے پلیز۔ وہ پھر پھرائے تھی، ممی آپ گھر لے جائیں، اس کی کنڈیشن بہتر نہیں ہے، میں اور ماموں نانو کو لے کر آتے ہیں۔ اس ٹائم میں آنسو پہنچ کر کہا تک لوگ چلے گئے تھے۔ حنان حنان ہنا کی تکلیف رہتی آواز نکلی تھی۔ کیا ہوا حنان نے فوراً لیمپ آن کیا تھا۔ میری سانس، اس کی سانسیں اوپر رہی تھی۔ کیا ہوا؟
اسے پورا پہ سارا باتیں بولا تھا میں بھابھی کو بلاتا ہوں وہ کال کرنے لگا حنان وہ ٹیبلیٹ اس نے اوپر سانسوں کے ساتھ کہا تھا یہ لوگ ابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر جلدی آ جائیں انہوں کو میڈیسن دے کر بھابھی کو بلاتا انہوں لمبی سانس لیا اوپر شام تک رہے گا جگدیش اور ہاتھی آ گئے تھے ہی میڈیسن تھا وہ ٹیبلیٹ نکالنے لگی یہ کھا چکی ہے حنان فون بولا تھا اوکے ڈونٹ ورری ٹھیک ہو جائے گا جنیش نے مسکرا کر تسلی دی تھی لیکن مہینہ کو ہوا کیا ہے آدھی نوش کا کہا تھا کچھ نہیں اسٹمک پرابلم ہے جنیش نے مہینہ کے بعد چلا کر کہا تھا مہینہ بتا کر طبیعت میں ٹھیک ہے ہاسپٹل لے کے جائیں آدی نے اسے دیکھا تھا نہیں بھیا بھی کرا اس نے صحیح رات وہ لوگ مت کر چلے گئے تھے مبارک کو بیٹی ہوئی ہے نرس نے مسکرا کر بیٹی سے کمائی تھی اللہ تعالی شکر ہے عارش نے مسکرا کر اسے بوسہ دیا تھا ارہا کیسی ہے تنزیلہ بیگم نے پوچھا تھا ڈاکٹر اسما بتاتی ہیں وہ چلی گئی مبارک کو بہت پیاری ہے ماشاء اللہ تنزیلہ بیگم نے کہا تو اس نے چل رہا تھا میں نا ممی کیسا ہے نام اس مامو کیسا نام ہے یہ اس نے پوچھا تو بہت پیارا مسکرائی تھی دو میں جان دو بیٹھا سب کو ساتھ دیکھے تھے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر اسما نے کہا تھا اللہ تعالی شکر ہے عارش مطمئن ہوا تھا مبارک ہو عارش فون میں آیا پھر وہاں مسکرا رہی تھی خیر مبارک ہے تمہیں بھی اور مسکرایا تھا خیر مبارک میں نے نام بتایا ہے عارش نے بتایا بہت پیارا ہے آپ خوش ہیں اٹھا نے پوچھا تھا ہاں اور اتنا کہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی کی خوشیاں ایک طرف اور میری نینا ایک طرف محبت سے بولا تھا یہ تو ہے ارہا مسکرائے تھے نانو کی ڈیتھ کے بعد آج وہ دونوں پہلی بار مسکرا رہے تھے تھینک یو اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے عارش نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا وہ دم رہ گئی تھی عارش آئی ایم سوری نہ ماں سے بولی تھی عارش پہن ٹی شرٹ اپنی ایک پیارے پہ غصہ آیا تھا میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہ کیسے معاف کر دوں شرف کا خدا بھی معاف نہیں کرتا میں زندگی بھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا میں ٹپیکل مردوں کی طرح تانے ماروں گا مگر تم میری محبت سے محروم رہو گی میری محبت شادی کے شروع میں جو مل گئی ہے بس وہی تمہارا نصیب تھے اب ساری محبت بس نینا کے لیے اور سے سخت لہجے میں بولا تو ارہا کی آنکھیں بھر آئی تھی چل سال بعد کیا ہوا لیہا تم رو رہی ہو ارہا نے اسے دیکھا تو وہ فکر مندی سے بولی تھی کچھ نہیں وہ فورا آنکھیں پونچھ کے بولی تھی بتاؤ مجھے ارہا نے ضد کی تھی ارہا کے 3 سالوں سے تم عارش کا وہ نینا ادھر مجھے عادت ہو گئی ہے تم روؤ گی اب کے بعد تنزیلہ انٹی ستر انکل ہر سال آتے ہیں تو سچ کہوں تو تم سے مجھے وہ تم سے زیادہ مجھے ویٹ ہوتا ہے ان کا میری زندگی آپ لوگوں کے بنا مکمل ہے تو ایک دم سے تم لوگ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہے ہو میں کیسے رہوں گی وہ رونے لگی تھی ریحا یار مت رو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم لوگ ہر سال یہاں تم سے ملنے آیا کریں گے بلکہ تم بھی آتی رہنا ارہا کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی سال میں ایک بار آنے اور روز بلکہ ہر لمحہ دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے تم سب کو تو ٹھیک بات میں نینا کے بنا کیسے رہوں گی اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی یار پلیز تمہاری جب کہو گی نینا سے بات کروا دوں گی ٹھیک ہے نا پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ اتنے عرصے بعد میں پاکستان جا رہی ہوں رانی وہ زیادہ شدت سے ویٹ کر رہی ہے تم اگر ایسے اداس ہوگی تو میں یار کیسے خوش رہ پاؤں گی اس میں علیحا کی آنکھوں میں آنکھیں صاف کی تھی کیا ہوا علیحا عارش بھی آ گیا تھا کچھ بھی نہیں بھائی فوراً بولی پکا عارش نے اسے دیکھا تھا یس وہ مسکرائی تھی چلو بھوت تو پھر کوئی دعوت بناؤ نا ہم پرسوں جا رہے ہیں پاکستان یا ہم بنائیں عارش نے مسکرا کے کہا تھا آپ کا اور ہمارا گھر الگ تھوڑی نا ہے ویسے آپ بھی نہ کہتے ہیں میں نے بھی تو دعوت کرنی تھی اور مسکرائی تھی دیٹس گریٹ عارش مسکرایا تھا حنان حنا اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی کیا ہے یار حنا حنان قسم سے آیا تھا یار اٹھ جاؤ بچوں کو اسکول چھوڑ کر آؤ اس نے باقاعدہ گزارش کی تھی تم چھوڑ آؤ نا کبھی گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھی ہے نا حنان پلیز اٹھو حنا نے اس سے اب کی بار دانت پیس کے اس کے بال کھینچے تھے حنا وہ چلایا تھا اٹھو جلدی میں ناشتہ لگا رہی ہوں آدھی اور فجر بھی تیار ہو چکے ہیں دادی ہاسپٹل میں چلی گئی ہیں حنا نے پوچھا تھا کیا ٹائم کیا ہوا 7 بج کے نالائق اٹھایا کیوں نہیں تم نے مجھے حنان لیکن صاحب کو جتا اٹھ تھا توبہ ہے ویسے حنا سب کی اٹھا رہی حنا دانت پیستے چلی گئی تھی گڈ مارننگ میرے شہرو حنان نے سب کو بڑی بڑی پیار کیا تھا میری جان کہاں ہے اس نے اقرا کو پوچھا تو وہ بہت مشکل سے سوئی تھی تائی جان کے پاس حنا نے بچوں کو لنچ باکس پکڑاتے ہوئے بتایا تھا مل کر آیا تو جانے لگا نہیں حنان پلیز سے نہیں وہ اٹھ جائے گی تو سوئے گی نہیں حنا نے فورا آ بھی آئی تھی کہ تمہارا اور کیا کون سا کام ہے یو نو ویل کہ نہ کہ میں اس کو دیکھے بنا نہیں جاؤں گا اور حنا کو سر کرتا ہوا چلا گیا تھا کھانا لگاؤں ارہا نے کہا کہ اس نے صحیح لایا تھا ارہا کھانا لگا کے اس کا وہیں ویٹ کرنے لگی تھی 5 منٹ بعد وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں باہر آ گیا تھا کھانا نکالتا ہے تو نوالے ہی کھایا جاتا ہے دھیان ارہا کی طرف گیا تھا جو فرش کو گھور رہی تھی پتہ نہیں کیوں سے اس کا برداشت غصہ آیا تھا یہ کھانا بنایا ہے تم نے تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے اپنے عاشق نے غصے سے چلایا تھا کھانا تو اچھا ہے میں اور بنا لاتی ہوں آنسو کی طرح بولی نہیں کھانا مجھے تمہارے ہاتھ کا زہر وہ انگارے برساتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا سوری اب غلطی نہیں تھی پھر بھی ہر بار سوری کہنا پڑتا تھا جب کہ صرف ایک بار غلطی کی تھی میں شادی کر رہا ہوں بوجھل میں نے صرف اپنی پرنسس نینا کے لیے نہیں کی تھی اب تک کی شادی پر اب اور نہیں تم چاہو تو رہ لینا یہاں ورنہ چلی جانا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اس کا لہجہ پتھر کو بھی مار دے رہا تھا شادی مگر کیوں ہم اسے محبت کرتے تھے نا وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی محبت نہیں غلطی کی تھی ورنہ تم جیسی گھٹیا عورت میرے قابل نہیں ہے
اس کے ماتھے کی بہت سارے لگے اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، وہ غصے سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب کیا ہوا، میں مر گیا ہوں، جو اپنے سر پر کھڑی روئے جا رہی ہوں۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے بولا تھا، اللہ نہ کرے اس نے فوراً اس کے روا باہر رکھا تھا، اس کی حرکت پر چونک گیا تھا، اللہ پاک آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ زندگی کے کتنے سال گزر گئے، آپ کو میری محبت کا، میری وفاداری کا یقین نہیں آیا۔ عارش میں اپنی جان دے کر بھی یقین دلا سکتی ہوں، پر ڈر ہے کہ کہیں آپ کو دکھ نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو، آپ ذریعے سے نہ گزرے اور نینا کا کیا ہوگا، ورنہ آپ کی بے رخی سہتے سہتے میں شوق کو خوش ٹانگ چوری سے چوڑیاں بن گئی ہوں، میں نے خود کو ایک فول میں مقید کر لیا ہے آپ کی وجہ سے، یو ہرٹ می ویری مچ۔ کبھی سوچا ہے ایک لمحے کو بھی کہ ان سالوں میں سب کیوں سہتی رہی ہوں، اگر میں آپ کی نہ ہوتی یا مجھ پہ یقین آپ کو مجھ پہ یقین ہوتا تو بیرون شہر اور بیرون ملک میٹنگ سے پر ٹینشن سے زیادہ ہو کر اٹینڈ نہ کرنے جاتے آپ کا انڈائریکٹلی مجھ پر یقین مجھے ہمیشہ خوشی دے جاتا تھا، مگر ڈائریکٹ نفرت کا اظہار کرنا مجھے توڑ جاتا تھا۔ تھک چکی ہوں میں، ٹوٹ چکی ہوں میں، مزید کے سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ عارش بس کر دے میری سزا کو، یا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے۔ میں اس ٹوٹے شدہ ماحول سے تنگ آ گئی ہوں، سانس لیتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو برا نہ لگ جائے، میں وحشت سے مر جاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے رو دی تھی، گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی اور وہ حیران پریشان شاہ اسے دیکھ رہا تھا، الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ بل سے روئی جا رہی تھی۔ آج اس کا حوصلہ ہمت سب برداشت ختم ہو گئی تھی، مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے جا۔ اور اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مزید غصہ کرتا، خود ہی دل کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، رونا پڑے گا آپ کو، ہاں ماما پاپا نینا اور دادا نے مجھے معاف کر دینا۔ وہاں سے پوچھتی ہوئی تھی تبھی نینا آ گئی تھی، بابا کدھر ہے؟ نینا نے سے پوچھا، ان کی ایک کال آ گئی ہے، آپ روم میں رہو، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ارا نے کہا تو سر علاقے ہوئے چل رہی تھی۔ عارش نینا کی بات سن کر باہر آ گیا تھا، اسے وہاں نہ پا کے اس کے روم کی طرف آیا، مگر ارا کی آواز کو دروازے میں ہی رک گیا تھا اور گھٹتے سننے لگا، نینا میری جان ہونا، آپ کو پتا ہے نا کہ ماما سب سے زیادہ آپ کو پیار کرتی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ آپ اس نے نینا کو سال لگایا تھا، جی ماما کیوں بول رہی ہیں آپ ایسا؟ پوچھی تھی آج میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی، اگر آپ کو یاد نہ رہے تو میں لکھ کر دے جاؤں گی۔ اب وہ جینیس ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ جاؤ گے آج۔ اس نے آنسو رنگ میں اتارے، بارش ہو گیا تھا، آپ ایک لڑکی ہوئے تھے، بیٹی ہو، آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بابا کو بہت مان ہے آپ پر، میں نے آپ نے ہمیشہ ہی بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی لڑکے سے فرینڈ شپ نہیں کرنی، کسی بھی قیمت پر نہیں ہے۔ آپ کو جسٹ اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، اپنے بابا سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، نہ ہی کچھ چھپانا ہے۔ آپ کے بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا، کبھی ناراض مت ہونا۔ اور اگلی بار جو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو بڑی ہو جاؤ تب کے لیے ہے، ورنہ اگر آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ سب سے پہلے اپنے پاپا کو بتاؤ کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی بھی لڑکے سے فرینڈ شپ کرو گے، بعد میں کسی کو پتا چلا تو آپ کی ساری لائف سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کبھی بھی کسی سے دوستی نہ کرنا، میری باتوں کو کبھی نہ بھولنا، کبھی بولی تو یاد رکھنا کہ ماما آپ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے آنکھوں سے سمجھایا تھا، عارش کے دل و دماغ کسی شکنجے میں آ گئے تھے۔ بٹ ماما آپ کدھر جا رہی ہیں؟ نینا نے پوچھا تھا، نہیں بس یہ یاد رکھنا کہ لڑکے ہزاروں سے بھی بات کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، مگر لڑکی فرینڈ شپ بھی کرے تو بیٹا ساری زندگی تانا بن جاتا ہے۔ بس اپنا بہت پیار رکھنا، آج میں تمہارے پاس ہو جاؤں نا۔ پھر نے نینا کو دیکھا تو اس نے سر ہلا کر ماما اس ایوری تھنگ اوکے؟ نینا نے فکر مندی سے پوچھا تھا، جی ماما کے جانے سے خود میں بیچ کر آنسو اس کے بعد میں بہا دیے تھے۔ عارش بھائی بس اس کی کیا والی ہے بچے؟ بارش کھڑا ہو گیا تھا، کچھ انہونی کا احساس ہوتا تھا، یہ رینا نے سوسائڈ کر دیا۔ رینا کی بات پر وہ چیئر پر گر گیا تھا، سب لوگ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ پلیز عارش بھائی جلدی دیکھیے اسے، پر ہوتے ہی گر گرا میں کرتا ہوں کال۔ عارش خود کو سنبھالتا وہاں سے نکلا تھا، رینا کا نمبر بن جا رہا تھا، اس کا دل بری طرح سے کام چلتا تھا۔ گھر گارڈ کو اطلاع دی تھی، حنان گاڑی روکنا، یہ رش کی حنا نے آ کے لوگوں کا جمع دے کر کہا تھا۔ حنان نے گاڑی روک دی تھی سامنے گرا کا فون میں لگے ہوئے وجود دے کے دونوں چلائے تھے۔ حنان سے اٹھا کر گاڑی میں حنا کو بقاعدہ رونے لگی تھی، حنان نے سے فوراً اٹھایا تھا، پلیز جلدی گاڑی ڈرائیو کرو حنا۔ ہرا کا سر فون میں رکھ کر مسلسل بہتا فون دے کے چلائے تھے۔ حنا نے فل اسپیڈ پر گاڑی ڈرائیو کی تھی، دانش بھابھی کو کال کرے اور بولے تھے اسٹرکچر جلدی سے باہر لائے، ایمرجنسی میں بھی جگہ خالی کرے۔ حنا سے دیکھ کر تو وہ کال کرنے لگے، جو ہی وہ لوگ پہنچے دانش اسٹاف دونوں باہر تھے۔ کون ہے؟ دانش بھابھی آئے تھے، دانش چلائے تھے، بھابھی سے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، پلیز جلدی سے کچھ کیجیے، اس کا فون بہت زیادہ بہک گیا۔ حنا نے فکر مندی سے کہا تو ساری باتیں بڑھ گئی تھی، وہ گاڑی والا جس گھر کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا ساتھ کہہ رہا تھا کہ وہ خود آگے آئی تھی۔ حنان تھوڑی دیر بعد آیا اور حنا کو بتایا تھا کیا حنا شوق تھی نہیں، اس نے سر ہلایا، عارش بھائی کو کال کرو، وہ فکر مندی سے بولی تو نہیں یار ابھی نہیں، وہ پریشان ہوگا، پھر کو ہوش آ جائے تو کرتا ہوں کال۔ حنان نے نقل میں سر ہلایا تھا، حنان نہیں پلیز اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا تو حنا نے کہا تو سر ہلا کے کال میں ڈالنے لگا۔ عارش دیوانہ وار گاڑی ڈراپ کرتا ہوا گھر آیا تھا، وہاں پہ 5 سے 10 منٹ کے فاسٹ گئے بلڈ دیکھ کر گاڑی خود بخود رک گئی تھی، رما اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ سنیے یہاں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ اس نے اس سے گاڑی
گارڈ سے پوچھا تھا سر کوئی لڑکی تھی مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جان بوجھ کر آ کے آئی تھی گاڑی کے گارڈ نے بتایا تو عارش نے کچھ لبوں پر زبان پھیری تھی اس کا نام پتہ ہے آپ کو عارش نے آج کوئی نظر سے دیکھا تھا نہیں بعد میں ایک لڑکا اور لڑکی آئے تھے شاید اظہار کہہ رہے تھے گارڈ کے کہنے پر اس کے قدم رکھ رہا تھا اظہار نہیں پھر کچھ نہیں ہوگا کوئی آئی کس اسپتال میں لے کے گئے ہیں وہ رو دینے پہنچا صاحب شاید یہاں سے جو قریب تھا وہی اس کا خون بہت زیادہ بہ رہا تھا اس نے بتایا تھا عارش گاڑی بگاتا ہوگا دانش کے ہاسپٹل پہنچا تھا یہ عرفان امی کا پیشنٹ ہے اس نے پوچھا تھا تبھی اس کے سیل پر عمران کی کال آئی اتنے سالوں بعد کال دے کے اس نے کچھ سوچ کر پک کر لی تھی نام بات کر رہا ہوں ریلیکس ہو کر میری بات سنا اس کے بعد بارش میں چلی رہا ہے وہ دیکھ رہا عراق ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں اور بنا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا عارش کے تعبیر سے بولا تھا کس طرف ہو تم لوگ اس نے پوچھا تھا نام نے بتایا تھا کیسی ہے وہ بھاگتا اس کی جانب آتا پریشر چل رہا ہے اس کا حنان نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا رکو وہ اس جانب بڑا تو حنان آگے آیا تھا یا اس مجھے جانے تو پلیز وہ تکلیف میں ہے عارش کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے خود خوشی کی ہے عارش حنان کی بات پر عارش نے گہرا سانس لیا تھا عارش خود خوشی کرنے والوں کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ہوتا ہے ارہا کے مشکل کم ہو ارہا مجھے اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکوں گا لیکن جب تیرا اور ارہا کا رشتہ طے ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہتے تو وہ خوش ہے بہت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے تمہارے ساتھ خوش دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھا اور وہ حد سے زیادہ خوش تھی اس نے کبھی مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا وہ تمہارے ساتھ دل سے مخلص تھی سچی محبت کرتی تھی تم سے پسند اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تجھے مجھ پر نہ صحیح مگر ایٹ لیسٹ اپنی بیوی پر تو یقین کر لینا چاہیے تھا تنگ آکر اس نے زندگی ختم کرنے کا سوچ لیا تجھے ایک بار بھی ریلائز نہیں ہوا کہ تو نے کیا کیا ہے ایک دو مہینے نہیں اتنے سال حنان مجھ سے غم و غصے کی کیفرنگ بول رہا تھا غلطی ہو گیا عارش نے سر آنکھوں پر گرا دیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ارہا کو بے وجہ کی سزا دی ہے وہ بھی اتنے ساتھ نہ بھی اس کی جانب آئے تھے پلیز جناب مجھے مزید شرمندہ نہ کرو وہ خود رو کر رو دیا تھا عارش اٹھ یار اور دعا مانگ حنان نے اسے ساتھ لگایا تھا یار اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی سانس رکھنے لگی تھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا حنان نے تسلی دی تھی کیسی ہے وہ سرش کو باہر آتے دیکھ کر عارش اس کی جانب بڑھا تھا سرجری ہوگی اگلے کچھ گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے دعا کرو دانش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی دانش امید کتنی ہے وہ آج بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا امید صرف اللہ سے رکھو عارش اور صحت مندوں کو بھی اٹھا دیتا ہے ضعیف سے ضعیف کو شدید بیماروں کو بھی شفا دے دیتا ہے ٹرسٹ ان اللہ دانش نے سمجھایا تو اتنی ساری رات ماموں کی پالیس میں لگ پیچھے ان کو مت بتانا بلکہ یہ کہنا کہ تم دونوں آؤٹ آف سٹی ہو کسی فرینڈ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے بتا کر آ نہ سکے انہیں سچ نہ بتانا حنان سے آئیڈیا دیا تو اس نے صحیح لایا تھا کیوں نہ لکھا کہ تو وائس نوٹ بھیج دوں وہ بھی رو رہی ہوگی عارش نے سوچا اور واٹس ایپ کھول دیا مگر ادھر کا میسج دیکھے تو ہزار وقت کا کرنٹ لگا تھا صبح 9 بجے کا میسج تھا ایک غزل تھی عارش کتابی سے پڑھنے لگا تھا وہ پڑھ کر ریلنگ پر جھک گیا تھا وہ آج ہارا رہا تھا صحیح معنوں میں اس سے جدائی کا خوف بلا رہا تھا کاش میں صبح دیکھ لیتا دل اور درد کی ورد میں تھا مجھے معاف کر دو پلیز ٹھیک ہے ہو جائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تھا کوئی کچھ نہ ہو یا اللہ سے حرام ہو سے بچا رہے تو جانتا ہے کتنی عبادت گزار ہے یا اللہ اس نے میری وجہ سے ہی کیا اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے کیسی ہے رہا حنا نے زرنیش بھابھی کو دیکھا تھا عارش جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں اس پہ سے سننا بہت ہمت کی ضرورت ہے زرنیش تم نہ مانگو سے بولی تھی کسی تو چشمہ بولنا اس نے گزارش کی تھی ادھر نہ تو ساری زندگی بول سکے گی نہ ہی وہ دیکھ سکے گی تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا پر زرنیش کے کہنے پر عارش کو اپنا وجود آگ میں دلاسا محسوس ہوا تھا تم مذاق کر رہی ہو نا عارش بچوں کی طرح منہ سے بولا تھا یہ بالکل کروا سچ ہے زرنیش شکا تو وہاں سے ہی بیٹھ گیا تھا عارش ہمت کر لیا حنان اس کے کندھے پر دکھ سے ہاتھ رکھا تھا حنا زرنیش کے ساتھ اس روم میں چلی گئی تھی حنان میں نے تیرے ساتھ بھی غلط کیا پلیز مجھے معاف کر دے شاید اس لیے مجھے اتنی بڑی سزا ملی اور رو کے بولا تھا تو دیکھ کر یقین نہ کرتا وہی وہی عارشہ جو سنجیدہ میں لسانی تھا نہیں یار وہ ٹھیک ہو جائے گی حنان نے تسلی دی تھی حنان پلیز بول دینا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا میری وجہ سے سب ہو رہا تھا عارش نے سے دیکھا تھا معاف کیا میں نے تجھے دے دے حنان نے اسے گلے لگایا وہ رو دیا حنان تو بہت اچھا ہے پلیز دعا مانگ اس کے لیے عارش نے کہا تو حنان نے بنا کوئی بحث کے سری لایا تھا مل چلتے ہیں پیشنٹ سے نرس نے آ کے کہا تو عارش بھاگتا ہوا روم میں روم کی طرف گیا تھا اتنا کا سر پٹیوں میں چکرا ہوا تھا ادھر عارش کے دل میں درد اٹھا تھا ادھر نے آنکھیں کھولی اور بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر جب تک بولا نہ گیا تو رو رہی تھی عارش بنا کچھ کہے اس کے سر پہ ساتھ ساتھ ٹکا گیا تھا ادھر کا درد سے پوری طرح ہلا رہا تھا کیوں کیا تم نے ایسا ادھر تو تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں نانا مر جاتا تو تمہیں کیوں نہیں سوچا ہمارا وہ روتا شکا کرنے لگا مگر سلسلے رونے لگی تو عارش روتا باہر چلا آتا تھا بابا ماما کو کیا ہوا نینا نے فکر مندی سے پوچھا تھا بیٹا انہیں تھوڑی سی چوٹ لگی ہے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ عارش نے بھی سینے سے لگا کر خود کو زیادہ تسلی دی تھی دو ماں باپ ادھر بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی یہاں تو آسمان کو تکتی رہتی پھر روتی رہتی عارش نے اس سے پھر دل و جان سے خیال رکھا تھا ایک یہ اتفاق ہوا تھا کہ ماموں اور ماموں ہمراہ کے چلے گئے تھے تو وہ کچھ وقت ریلیکس تھا کہ ان کو یہ دکھ نہیں ملا آفس بھی وہ کم ہی جاتا تھا اتنا کچھ بھی
کچن میں بھی تھی جب آرش آیا تو اسے کچن میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا چاہیے بیٹا؟ بوا نے پوچھا تھا۔ میں رونے سے دکھا تو آرش کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ آج میری مسز کھانا بنا رہی ہے تو اتنے مزے کا ہوگا تو پھر مہینے ہو گئے ہیں تمہارے ہاتھ کا کچھ نہیں کرا، میں خود پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ آرش کا مسکراتا کھاتے تھا سر جھٹکاتا تھا۔ اس نے کہا تو ہمیں اس کام میں مگن رہی تھی، صرف ایک کام میری طرف دیکھا۔ آرش نے کچھ کتنی اندر تو نظر نہیں آتا، ادھر نے دکھ کر ہوا میں ہاتھ ہلاتا پڑ کر آرش کو اپنا سینہ چھلکتے ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار، میں بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ آرش دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا، کچھ تو بولے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے گال پہ پھسل گئے تھے۔ گھوم کے نہیں بول سکتے میرا نہ پھر تیرا میرا لکھا تو آرش رو دیا تھا، مگر ادھر بےحوس بنی رہی تھی۔ آرش بیٹا ادھر لانچ میں گر گئی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آرش اندر دن ڈالتا ہوا لانچ میں آیا تھا۔ لائٹ سے کس نے آف کیا اور جن جلایا لائٹ سے آن کی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر شوق کیا تھا۔ ادھر اس کے علاوہ بولے سے لوگ کہ ویڈنگ اینیورسری مائی ون اینڈ اونلی ہسبینڈ۔ ادھر مسکراتے ہوئے شوقی سے بولی تھی تم بولی وہ بے حد خوش تھا۔ ایسے جواب دیتے ادھر نے بولا تھا ادھر مجھے یہ خواب لگ رہا ہے، تم بول سکتی ہو۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ میں نہ صرف پٹا پٹا بول سکتی ہوں بلکہ ٹکا ٹکا دیکھ بھی سکتی ہوں، ویسے میں سمجھی میرے اندر اندھے اور گنگے ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے شادی کا چاہ دیں گے، پر آپ تو مجنون بنے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے۔ ادھر ہنستے ہوئے بولی تھی ادھر وہ مجھے یقین تھا سب ایک ناٹک تھا آپ کو سزا دینے کے لیے، جو کہ حنان نے زمین شاپی اور مینا نے بچایا تھا۔ وہ سمجھ سے بولی تھی آپ کی شکل بڑی فنی لگتی ہے۔ اسے شوق دے کر میں خوش ہو رہی تھی تھا۔ آئی ول بلیو اسے سینے سے لگا کر نام آواز میں بولا تھا آئی ایم سوری۔ ریکھا نے معذرت کی تھی۔ نہیں شکریہ شکر اس سے کاغذات پر تو تم ٹھیک ہو۔ آرش نے اس کے سر پر غصہ دیا تھا۔ پلیز بہت روئے ہیں آپ چلے آپ ٹھیک آتے نے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ آپ ویڈنگ اینیورسری میں کنگ اینڈ کوئین نینا بھی مسکراتے ہوئے آ گئی تھی۔ نینا آپ کو پتا تھا آپ کی ماما کا ادھر نے بات پر جب کھڑی تھی۔ نینا کو پتا ہے جانے نہ جانے دل نہ جانے بات کو سارا جانے ادھر ہنسی تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا، آپ کو پتا تھا میں کتنا زیادہ روئی ہوں۔ آرش نے اس سے بولا تھا کیا کرتی بابا سب نے منع کیا تھا بتانے سے، سرپرائز کیسا لگا آپ کو؟ مسکرائی تھی بہت اچھا۔ آرش کسی سے بولا تھا اور آج میں بھی بہت خوش ہوں کہ وہ یار ہیپی فیملی نا وتھ گریس آف اللہ المائی۔ میں نا دونوں کو کس کر کے بولی تھی چلے کیک کاٹو سیلفی لے۔ میں مسکراتے ہوئے کافی کیک کاٹنے لگے تھے کہتے پھر سے بولے تو دونوں خوش تھے۔ اوپر سے چوڑیاں پہناؤں گا۔ آدھی نے سے ہردا کو پورا بنا کے دیتے کہا اچھا یہ انہوں نے سے دے دی تھی حنان انہوں نے سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہمارے اور صاحب کی منگنی کرتے۔ زرنش نے کہا تھا نو وے۔ حنان نے کھڑا لکڑی میں سلی لاتا کہ بھائی زرنش نے بولا تھا کہ وہ بچپن کے رشتوں پر یقین نہیں کرتا۔ حنان نے کہا تو یہ ایک میری بات بھی سن لو، رات ماما کہہ رہی تھی کہ جیسے ابھی ہبا کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی حنان ہنا کا بھی رکھتا تھا۔ مجھے اور میری بیوی کو تو یقین ہے کہ علی صرف ہبا سے شادی کرے گا۔ اچھا ہے نا کہ کسی نے چونے کے چکر میں نہ پڑے۔ قاضی نے بھی اتفاق کیا تھا نا تم کیا کہتی ہو؟ اچھا ہے ہبا ہمیشہ پاس رہتی ہے۔ حنان نے اسے دیکھا اور خوشی سے بولا تھا ویسے سچ کہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے علی، مجھے حنان کی پرچھائی لگتا ہے۔ وہ لوگ ایک کے گھر جا رہے تھے چلو رشتہ دارنا زرنش خوشی سے بولی تھی تو وہ لوگ ہنس دیے تھے ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ انہوں نے مسکرا کر تھینکس سلوٹ اور ادھر خوشی سے بولی تھی ارے گونگی بول پڑی حنان ہنسا تھا بدتمیز۔ ادھر نے سے پنچ دکھایا تھا اندر دھیان سے چمک کہیں ٹکر نہ لگ جائے۔ حنان ادھر تو شرارت سے دیکھ کے بولا تھا سمجھا اپنے دوست کو۔ ادھر منہ بنا کر بولی تھی بات سچ ہے کوئی آتش نے بولا تھا پپی اندھی کے ہسبینڈ تھے، سب کا پیسہ بلند ہوا تھا سب۔ اس کے بعد کافی دیر محفل جمی رہی تھی۔ ایک ذرا سے غلط فہمی دوستوں کو خوشیوں پر دوستوں پر محبت کو کھا جاتی تھی۔ کہیں سال فقط ایک ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے بے عزت ہونے کی نظر ہو گئی تھی۔ رشتوں کو بنانا آسان کرتے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اعتماد کو کبھی کسی رشتے سے نہ جانے دیں، غصے میں بھی عقل کا دامن نہ چھوڑیں۔ چائے پی لیں آپ ہی نے کہا تھا ہاں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ حنان نے اس کے ماتھے ہاتھ رکھا تھا۔ ماما نے عزت افزائی کی ہے کہتی بچوں کو کیا سکھاؤ گی، خود شوہر کو تم کہتی ہے۔ انہوں نے منہ بنایا تھا کہ ہم دوست بھی تو ہیں میری جان، دوستی میں تم چلتا ہے۔ وہ اس کے گرد بازو مال کرتے بولا تھا مگر مجھے آپ کہنا اچھا لگتا ہے۔ مسکرائی تھی اچھا جی اوپر سکون دیتی ہیں چوڑیوں کی آواز۔ اس کا بازو ہوا میں لگا کر بولا تھا تم پورے دیوانے ہو۔ یہاں مینا نے مسکرا کر کہا تھا تمہارا اور تم سے وابستہ ہر چیز کا۔ اس کا ماتھا سن کر بولا تھا الگ ہی ہے اتنا کہہ کے اتنا کہ بتا نہیں سکتا محبت سے بولا تھا بس کرو۔ یہاں برش کر دیتی ہیں حنان سے ریلنگ سے آگے دھکیلا تو جب اس کی چیخ بلند ہوئی تو پکڑ لیا تھا حنان۔ اس نے ڈانٹ دی سے جی حنان کی جانا غصہ تھا اس قدر پیاری لگتی ہے وہ غصے میں دل کرتا ہے ہر وقت میں تنگ کرتا رہوں پتا سو ریڈر سے ناول کا نام ہے کانچ کی چوڑیاں، رائٹر ہیں زویا چودھری۔ اور آپ لوگ کو ناول کیسا لگا؟ مجھے اگر میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے بس ٹھیک ہی لگا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو پسند آیا تو لائک کریں،
شیئر کریں، ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔